سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے بنائے فساد۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہتے ہیں کہ چور اور سانپ کی بڑی دہشت ہوتی ہے۔ یہ بات کسی حد تک بلکہ خاصی حد تک درست ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ان دونوں موذیوں کو یا کم از کم ایک کو اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھا ہو اور اس کی دہشت کا سامنا نہ کیا ہو۔ خاص طور پر گاؤں دیہات کے ماحول میں تو ان سے اکثر سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان دہشت طاری کرنے والوں کے دہشت زدہ ہو کر بھاگنے کا نظارہ کیا ہو۔ ویسے بھی سانپ اور چور فطری طور پر بھی ایک دوسرے کے خاصے قریب ہیں۔ دونوں عام طور پر اپنے شکار کو بے خبری میں پیٹھ پیچھے وار کر کے اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اور موسم گرما ان کی سرگرمیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں حافظ آباد سرگودا روڈ پر واقع ایک قصبے رسول پور تارڑ کے تھانے میں تعینات تھا۔ موسم گرما اپنی جولانیوں پر تھا۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ سکھے کی گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ میں نے اے ایس آئی نور شاہ کو ساتھ لیا اور قتل کی اطلاع دینے والے شخص کے ہمراہ بذریعہ تانگا مذکورہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ مقتول کا نام خوشی محمد تھا۔ وہ 25-26 سال کا ایک خوبرو جوان تھا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی۔ تندرست و توانا چہرے پر گھنی مونچھیں بڑی بھلی دکھائی دے رہی تھی، مگر زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی تندرستی اور رونائی کو بھی پیوند خاک ہو جانا تھا۔ خوشی محمد کی لاش بھینسوں والے باڑے کے صحن میں ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ اسے سینے پر خنجر کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی چھاتی پر نصف درجن تیز دھار آلے کے زخم موجود تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، خوشی محمد کی موت خنجر کے مہلک واروں سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے موقع کا جائزہ لیا۔ بھینسوں کا باڑا لگ بھگ 4 فٹ اونچی کچی دیوار پر مشتمل تھا۔ احاطے کے اندر ایک کونے میں 10x12 کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں کاشتکاری میں استعمال ہونے والے مختلف آلات پڑے ہوئے تھے۔ احاطے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں بھینسیں اپنی کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ مقتول خوشی محمد باڑے کے اکلوتے کمرے کے دروازے کے پاس چارپائی پر سویا تھا اور سوتے ہی میں اسے قتل کیا گیا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر پورے باڑے کو چھان مارا مگر آلہ قتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مقتول کا گھر باڑے سے متصل تھا۔ میں نے اے ایس آئی نور شاہ کو ہدایت کی کہ وہ جائے واردات کی تفصیلات نوٹ کرے اور خود مقتول کے لواحقین سے پوچھ گچھ کے لیے گھر میں آ گیا۔ مقتول کے باپ رحیم بخش نے مجھے بیٹھک میں بٹھانے کے بعد بتایا کہ خوشی محمد چند روز سے باڑے میں سو رہا تھا۔ آج کل مویشیوں کی چوری کی وارداتیں بہت ہو رہی تھیں۔ پہلے خوشی محمد کا چھوٹا بھائی سخی محمد یہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، مگر جب سے خوشی محمد کی بیوی رضیہ میکے گئی تھی، اس کے بعد خوشی محمد نے چھوٹے بھائی کی جگہ سنبھال لی تھی۔ گھر میں سخی محمد کے علاوہ ان کی چھوٹی بہن گڈی اور بوڑھی والدہ سغراں تھی۔ دونوں بیٹے اپنے باپ رحیم بخش کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ مقتول کی شادی 1 سال قبل ہوئی تھی۔ قتل کی واردات میں ہمارے نزدیک جو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ان میں محرک قتل اور آلہ قتل سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان دونوں سوالوں کے جواب معلوم ہو جائیں تو قاتل تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے مقتول کے باپ رحیم بخش سے پوچھا، تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو چکا ہے؟ ہمیں تو شاید صبح ہی پتا چلتا جی، مگر مولوی صاحب نے منہ اندھیرے ہمیں جگا دیا تھا۔ وہ غم انگیز لہجے میں بولا، ہم مولوی صاحب کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے تم لوگوں کو کیوں جگایا تھا؟ میں نے پوچھا، کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی منڈاسے یعنی ڈھاٹے والا آدمی باڑے کی دیوار پھاند کر باہر نکلا تھا۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ انہوں نے پراسرار شخص کو باڑے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکا نہیں۔ گولی کی رفتار سے دوڑتے ہوئے کھیتوں کی جانب چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب اسے کوئی چور سمجھے تھے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کر بتایا تھا کہ ہمیں باڑہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے باڑے میں کون گیا تھا؟ میں اور سخی محمد ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔
رحیم بخش نے بتایا، پھر پہلے سخی محمد باڑے میں داخل ہوا تھا، کیا باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ رحیم بخش نے جواب دیا، دروازہ اندر سے بند تھا، خوشی محمد سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے تالا لگانا نہیں بھولتا تھا۔ حسب معمول اس نے کنڈی میں تالا لگا رکھا تھا، تالے کی چابی خوشی محمد کے سرہانے کے نیچے رکھی تھی۔ یہ بات سخی محمد کو معلوم تھی۔ پہلے وہ دیوار پھاند کر باڑے میں گیا، پھر بھائی کی خون چکا لاش کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بآواز بلند چیخنے چلانے لگا۔ میں نے بامشکل اس سے دروازہ کھلوایا تھا۔ اندر جا کر ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ مجھ پر ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔ میرے جوان بیٹے کو کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہ آنکھوں سے جاری آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، رحیم بخش، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی موت پر دلی افسوس ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کا قاتل پکڑا جائے تو میرے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دینا۔ مجھ سے کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت بیٹھک میں میرے اور رحیم بخش کے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی سخی محمد اور گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ رحیم بخش، تم نے بتایا ہے کہ مولوی صاحب نے تمہیں جگایا تھا۔ کیا مولوی صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہاں موجود افراد میں ایک بارے شخص بھی شامل تھا۔ رحیم بخش کا جواب نفی میں تھا، وہ تو یہاں نہیں ہیں۔ مولوی صاحب کا نام کیا ہے؟ مولوی عبد الرحمن۔ میرے استفسار پر رحیم بخش نے مولوی عبد الرحمن کے گھر کا پتہ مجھے سمجھا دیا۔ میں نے پوچھا، رحیم بخش، تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ چند روز پہلے تمہارے بیٹے کا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا؟ اس کا جواب نفی میں تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تمہارے خیال میں تمہارے بیٹے کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میری تو مت ماری گئی ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں خواہ مخواہ کسی پر شک ظاہر کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، سونا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی وقت مقتول کی ماں صغرا بین کرتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس کی 7 نسلوں پر خدا کا قہر ٹوٹے جس نے میرے جوان بیٹے کو قتل کیا ہے۔ ہائے وے ربا، میرے سونے گبرو کو کس کی نظر کھا گئی؟ جوان بیٹے کی موت نے ماں کے کلیجے پر جو زخم لگایا تھا، اس کے پیش نظر وہ جو بھی کہتی کم تھا۔ میں نے سخی محمد کو اشارہ کیا کہ وہ ماں کو سنبھال کر وہاں سے لے جائے۔ صغرا وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور مسلسل سینہ کوبی کر رہی تھی۔ تاہم رحیم بخش کے سمجھانے بجھانے پر وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ اندر سے بھی خاصی دیر تک اس کے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے رحیم بخش سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ خوشی محمد کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے، اس کا میکہ اسی پنڈ میں ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے سوال کیا، کیا اسے خبر دے دی گئی ہے کہ اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے؟ ابھی تک تو اسے اطلاع نہیں بھیجی تھی، وہ متذبذب لہجے میں بولا، مگر یہ واقعہ چھپنے والا تو نہیں، اسے بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میں نے ذرا سخت انداز میں پوچھا، اسے اطلاع نہ دینے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے بیٹھک میں موجود افراد پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، آپ میرے ساتھ آئیں جی۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا، پھر بتایا، رضیہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے، اس لیے میکے گئی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں پہلا بچہ ننہال میں ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بری خبر اس تک پہنچے، آج کل میں زچگی متوقع ہے۔ میں نے کہا، رحیم بخش، یہ کوئی بہت بڑا پنڈ تو ہے نہیں کہ یہ خبر دب جائے گی۔ اب تک تو آس پاس کے پنڈوں کو بھی اس سانحے کی خبر ہو چکی ہوگی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے بسی ہی اس کا جواب تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد کے رضیہ سے کیسے تعلقات تھے؟ اس نے الجھن امیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ میاں بیوی میں سلوک تھا یا لڑتے جھگڑتے رہتے تھے؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب، رضیہ بہت اچھی کڑی ہے جی، اس نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے۔ خوشی محمد بھی اس سے بہت خوش تھا۔ خوشی محمد کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے، رحیم بخش نے جواب دیا۔ پچھلے بھادوں میں اس کا بیاہ ہوا تھا۔ اسی وقت مقتول کی سسرال سے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ رضیہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ خوشی محمد کے قتل کی خبر رضیہ کے میکے میں پہنچ چکی تھی، مگر مصلحتاً ابھی رضیہ کو یہ روح فرسا خبر نہیں سنائی گئی تھی۔ جب ان لوگوں کو اس واردات کا علم ہوا تھا، اس وقت رضیہ بے ہوش تھی۔
ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے یہ خبر چھپا لی جاتی۔ آخر ایک نہ ایک دن اسے صورتحال معلوم ہو ہی جانا تھی۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی موت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ رحیم بخش سے مزید دو چار سوالات پوچھنے کے بعد میں باڑے میں چلا آیا۔ ابھی تک مجھے تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی اشارہ تک نہیں ملا تھا۔ اس سلسلے میں مولوی عبد الرحمن سے شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ میں نے سخی محمد کو بھیج کر اسے بلوا لیا۔ باڑے میں نور شاہ اپنی کاروائی مکمل کر چکا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے استعمال شدہ خصے کا ایک پاؤں میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے نور شاہ؟ ملک صاحب، یہ اس دیوار کے پاس سے ملا ہے۔ نور شاہ نے گلی کی جانب والی دیوار یعنی دروازے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے دیوار کودتے وقت قاتل کے پاؤں سے گر گیا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ خصے کا یہ پاؤں گھر کے ہی کسی فرد کا ہو۔ میں نے رحیم بخش کو بلوا کر تصدیق ضروری سمجھی۔ اس نے الٹ پلٹ کر خصے کو دیکھا اور میرے خیال کی تردید کر دی۔ نہیں تھانے دار صاحب، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے کسی بندے کا اتنا بڑا پاؤں ہے ہی نہیں۔ میں نے رحیم بخش کی بات پر چونک کر خصے کو دیکھا۔ واقعی وہ غیر معمولی سائز کا تھا، یعنی عام سائز سے بہت بڑا۔ آپ اسے 10 نمبر کا سمجھ لیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، رحیم بخش، اس گاؤں میں کتنے موچی ہیں؟ ایک ہی ہے جی، محمد نواز، لوگ اسے نواجہ کہتے ہیں۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ وہ کنگ سائز خصا قاتل کے پاؤں ہی سے گرا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ قاتل بڑے پاؤں کا مالک تھا۔ میں نے رحیم بخش سے نواجے موچی کی دکان پوچھی تو اس نے جواب دیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں سرکار، میں اسے یہیں بلا لیتا ہوں۔ پھر اس نے وہیں کھڑے ایک لڑکے سے کہا، اوئے کاکا، جا ناسکے جا، نواجے موچی کو بلا لا۔ ادھر رحیم بخش کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کاکے نے دوڑ لگا دی۔ اسی اثنا میں سخی محمد مولوی عبد الرحمن کو بلا لایا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا، مولوی صاحب، آپ وہ واحد شخص ہیں جس نے آج ایک بندے کو اس باڑی سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس وقت اسے دیکھا تھا؟ مجھے وقت کا تو صحیح طرح اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس وقت گلی میں کیا کر رہے تھے؟ میرے اس سوال پر مولوی عبد الرحمن کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس نے تیز آواز میں کہا، اپنے مولا کی عبادت کے لیے مسجد میں جا رہا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے جلدی سے کہا، پھر پوچھا، مولوی صاحب، آپ نے اس پراسرار شخص کو باڑے کی دیوار پھاند کر فرار ہوتے دیکھا تھا تو اسے روکنے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں کی تھی، وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مگر وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے سنا ہے اس نے منڈاسا باندھ رکھا تھا۔ مولوی عبد الرحمن نے اس بات میں جواب دیا، پھر بتایا، اور پاؤں سے بھی ننگا تھا۔ پھر تو وہ گاما ہی ہوگا۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے تبصرہ کیا۔ گاما کون؟ میں نے پوچھا۔ رحیم بخش نے بتایا ہے، ایک مویشی چور۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منڈاسا باندھ کر ننگے پاؤں چوری کی وارداتیں کرتا ہے۔ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ پتہ چل جاتا تو اب تک وہ گرفتار ہو چکا ہوتا۔ مولوی عبد الرحمن نے جواب دیا، میرے خیال میں تو یہ سب لوگوں کا وہم ہے۔ خواہ مخواہ ایک فرضی مویشی چور کا شہرہ کر رکھا ہے۔ بس لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم جب تک اللہ تعالیٰ… میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے تو خود دیکھا ہے اس شخص کو مولوی صاحب۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ گاما تھا؟ اس نے الٹا سوال کر ڈالا، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا۔ کیا میں نے رحیم بخش کو مطلع کر کے کوئی غلطی کی ہے؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مولوی صاحب، اس باڑے میں قتل کی ایک واردات ہو چکی ہے۔ مقتول کے لواحقین کو مطلع کرنے والے آپ ہیں۔ اگرچہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ باڑے کے اندر کیا واقعہ پیش آ چکا تھا، بہرحال ہمیں تفتیش تو کرنا ہے نا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے پوچھ گچھ بہت ضروری ہے۔ مجھ سے آپ مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ فرار ہونے والے شخص کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا وہ دونوں پاؤں سے ننگا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے اس کے پاؤں پر زیادہ توجہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر میں اس قدر بوڑھا اور کمزور نہ ہوتا تو اس کا تعاقب کر کے اسے دبوچ لیتا۔
بس ایک نظر میں تو وہ مجھے ننگے پاؤں ہی لگا تھا، دوسری نظر سے پہلے وہ میری حد نگاہ سے نکل کر اندھیرے کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولوی عبد الرحمن سے مزید کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی، اگر واقعی وہ پراسرار شخص گاما مویشی چور ہی تھا تو پھر اس نے رحیم بخش کے مویشی چرانے کے بجائے اس کے بیٹے کو قتل کیوں کر دیا تھا؟ پھر ایک خیال یہ بھی آ رہا تھا کہ گاما نامی کوئی شخص وجود بھی رکھتا تھا یا محض ایک افسانوی کردار تھا۔ میں نے رحیم بخش سے پوچھا، آج تک کسی نے گاما مویشی چور کو دیکھا بھی ہے؟ نہیں جی، کسی نے دیکھا تو نہیں، بس اس کی دہشت ہی پھیلی ہوئی ہے۔ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا نام گاما ہے؟ رحیم بخش کے بجائے اس شخص نے جواب دیا جس نے مولوی عبد الرحمن کے بیان پر انکشاف کیا تھا کہ فرار ہونے والا شخص گاما تھا۔ تھانے دار صاحب، ڈنگر چور بہت مشہور ہے جی۔ کمال ہے، آپ نے اس کا نام نہیں سنا؟ نام سنا ہوتا تو اس وقت وہ جیل میں ہوتا، اے ایس آئی نور شاہ نے اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر میری جانب مڑ کر بولا، ملک صاحب، اس گاؤں میں ایک بہت ماہر کھوجی رہتا ہے، کیوں نہ اس سلسلے میں اس سے تعاون حاصل کیا جائے؟ نور شاہ کی بات دل کو لگی۔ رحیم بخش کا گھر اور مویشیوں والا باڑہ گاؤں کی اختتامی حدود میں تھا، اس کے بعد دو چار مکانات تھے، پھر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک کچی پگڈنڈی دور تک چلی جاتی تھی۔ ہم اس گاؤں میں دوسری جانب سے داخل ہوئے تھے۔ مولوی عبد الرحمن کا بیان تھا کہ اس نے فرار ہونے والے شخص کو کھیتوں کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اگر نور شاہ کا تجویز کردہ کھوجی اپنے کام کا ماہر تھا تو اس پراسرار شخص کا سراغ لگ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نور شاہ، میں نے اے ایس آئی سے کہا، تم کھوجی کو بلواؤ، میں اتنی دیر میں دوسرے کام نمٹاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور مقتول خوشی محمد کی لاش کو ایک بیل گاڑی میں ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ پھر میں نے گاؤں کے دو چار معتبر افراد سے مقتول کے کردار اور چال چلن کے بارے میں دریافت کیا۔ زیادہ تر کی رائے اس کے متعلق بہت اچھی تھی۔ میں ابھی تک قتل کا محرک معلوم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسی دوران میں نواجہ موچی بھی وہاں آ پہنچا تھا۔ حضور، خادم سے کیا خطا ہو گئی؟ اس نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کرتے ہوئے وہ رکوع کی حالت میں آ گیا تھا۔ خطا بھی ابھی بتاتے ہیں، اے ایس آئی نے اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ بندے دا پتر، سیدھے کھڑا ہو جا۔ ملک صاحب جو کچھ پوچھیں سچ سچ بتا۔ نور شاہ نے کھوجی تاج محمد عرف بابا تاجہ کی جانب ایک آدمی دوڑا دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اسے ساتھ لے کر آ جائے۔ مائی باپ، نواجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نواز موچی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، رب دی سوں سب جانتے ہیں، جھوٹ بولو گے تو حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، پوچھو جی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں جوتے بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ آنکھ کھولتے ہی چمڑے کی بو سے رشتہ قائم ہو گیا تھا سرکار۔ اس کے لہجے سے انکسار ٹپک رہا تھا۔ خاندانی موچی ہوں جناب، باپ دادا یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے کام کو پہچانتے بھی ہو؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے وضاحت کی، میرا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جوتے کو بعد میں بھی پہچان لیتے ہو؟ آہو جی، اس نے اسبات میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھ کے ایک ایک تروپے یعنی سلائی کو پہچان سکتا ہوں۔ میں نے اے ایس آئی کو اشارہ کیا۔ اس نے موقع سے ملنے والے خصے کا پاؤں نواجے کی جانب بڑھا دیا۔ نواجے نے ایک دو بار جوتے کو الٹ پلٹ کر بغور اس کا جائزہ لیا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اس جوتے کو پہچانتے ہو نواجے؟ نہیں سرکار، یہ میرے ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں۔ تمہارے گاؤں میں اس سائز کا جوتا پہننے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر خصے کو اپنے ہاتھوں میں گھمایا پھرایا، پھر بولا کہ اس گاؤں میں اتنے بڑے پاؤں والا کوئی بندہ نہیں ہے سرکار۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، تم نے گاؤں سے باہر کے کسی شخص کے لیے اتنا بڑا جوتا تیار کیا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پرخیال لہجے میں بولا، شاید ایک دو بار ایسا اتفاق ہوا ہے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے وہ جوتے کس کس شخص کے لیے بنائے تھے؟ میرا خیال تھا کہ ممکن ہے جس شخص کا جوتا ہمیں جائے واردات سے ملا تھا اسی کے لیے کبھی نواجے نے بھی جوتا بنایا ہو۔ اس طرح ہم متوقع قاتل تک پہنچ سکتے تھے، مگر نواجے کے جواب نے مجھے مایوس کر دیا۔ نہیں سرکار، مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر بعد میں پتا چلا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی تھی
تو میں بری طرح پیش آؤں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر تمہیں جیل جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اے ایس آئی نے اضافہ کیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا، پھر گڑبڑا کر بولا، تھانے دار صاحب، پورا پنڈ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے مزید ایک دو سوالات کے بعد اسے جانے دیا۔ اس دوران میں دن کے 11 بج چکے تھے، اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی۔ کل مجھے ڈاکوؤں کے ایک سرغنہ کو عدالت میں پیش کرنا تھا، وہ اس وقت میرے تھانے کے حوالات میں تھا۔ مجھے چالان پیش کرنے کے سلسلے میں کچھ ضروری کارروائی بھی کرنا تھی، اس لیے میں جلد از جلد تھانے پہنچ جانا چاہتا تھا۔ خوشی محمد کے قتل کے سلسلے میں ابتدائی کارروائیاں مکمل ہو چکی تھی، اہم گواہان کے بیانات بھی میں نے نوٹ کروا لیے تھے۔ اب میری یہاں موجودگی ضروری نہیں تھی، بس مجھے کھوجی تاجے کا انتظار تھا۔ تاجہ کھوجی آیا تو میں نے اسے اے ایس آئی نور شاہ کے حوالے کرتے ہوئے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے کھسے کا پاؤں کھوجی کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے، اس کی مدد سے تم اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اگر قاتل کا کھوج لگا لو تو میں تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، بس سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں؟ میں نے کہا، کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ لیں جی، ابھی سے کام شروع؟ اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں قاتل کا کھرا کس طرف لے جاتا ہے۔ کھوجی بابا تاجا شکل سے ہی خاصا ہوشیار آدمی دکھائی دیتا تھا، اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی، پھر اس کے لہجے کا اعتماد بتا رہا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ میں نے اے ایس آئی کو خصوصی ہدایات دے کر اسے کھوجی بابے کے ساتھ نتھی کر دیا اور خود تھانے چلا آیا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ 40-45 سال پہلے یعنی ہمارے زمانے میں ہر تھانے کے لیے مجرموں کا ایک کونا مخصوص ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک ماہ میں چوری، ڈکیتی، نوسربازی، لوٹ مار، دنگا فساد، جوئے اور آوارہ گردی جیسے جرائم کے سلسلے میں کم از کم اتنی گرفتاریاں ضرور ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد محض یہ ہوتا تھا کہ تھانے کا عملہ فعال رہے اور رشوت لے کر مجرموں کو چھوڑ نہ دے، مگر اس کے باوجود نچلی سطح پر پولیس اہلکار اپنی جیب گرم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے مجرموں کو پیسے لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جب مہینہ ختم ہونے کو آتا تھا اور تھانے کا عملہ مطلوبہ کوٹا پورا نہیں کر پاتا تھا تو مسافروں اور بے گناہوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کل بھی تھانوں میں یہی دستور رائج ہے یا نہیں۔ اس صبح میں جب تھانے میں پہنچا تو برآمدے میں خاصا رش تھا۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں شبینہ ڈیوٹی والے پولیس اہلکاروں نے پکڑا تھا، مگر مجھے فوری طور پر سکھے کی جانا پڑ گیا تھا، اس لیے ان پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا، لیکن میری تجربے کار نگاہوں نے ایک ہی نظر میں سمجھ لیا تھا کہ ان میں بیشتر بے گناہ تھے۔ میں تھانے پہنچا تو جون کی دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ میں معمول کے کام نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اے ایس آئی نور شاہ کی واپسی شام سے کچھ پہلے ہوئی تھی، بابا تاجہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ بابے تاجے کی رپورٹ کے مطابق یہ کیس خاصا الجھا ہوا تھا۔ مقتول خوشی محمد کے باڑے سے شروع ہو کر گاؤں کے بیرونی راستے کی طرف جانے والے قدموں کے نشانات آپس میں غلط ملت ہو رہے تھے۔ تاہم مشتاق تاج محمد نے ان میں سے دو افراد کے پاؤں کے نشان خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ایک تو کسی ننگے پاؤں والے شخص کا کھرا تھا جو سکھے کی سے نکل کر ایک دوسرے گاؤں کوٹ کشال کی طرف چلا گیا تھا۔ مولوی عبد الرحمان نے بیان دیا تھا کہ اس نے جس شخص کو باڑے سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا تھا وہ ننگے پاؤں تھا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے گام میں مویشی چور سے منسوب کیا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ کھرا گام میں ہی کا ہو۔ دوسرے شخص کا کھرا ایک عجیب دلچسپ الجھن پیدا کر رہا تھا۔ بابے تاجے نے بتایا، ملک صاحب، میں نے زندگی میں بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوؤں کے کھرے نکالے ہیں جو اپنی چالاکی اور مکاری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، مگر آج تک ایسی صورتحال سے میرا واسطہ نہیں پڑا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی کہانیاں سناتے رہو گے؟ میں نے تاجے کی طویل تمہید سے اکتا کر سوال کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہی بتا رہا ہوں سرکار، میں نے ایسا عجیب و غریب شخص نہیں دیکھا جس کے دونوں پاؤں ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا بابے تاجے؟ اس نے جواب دیا، جناب، سکھے کی سے ٹالی والا کی جانب جانے والے ایک شخص کا کھرا نکالا ہے۔ میں نے اس نے کھسے کے پاؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس شخص نے ایک پاؤں میں اسی سائز کا جوتا پہن رکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی کھسا تھا، مگر اس کا دوسرا پاؤں کیا ہو گیا ہے اس کے دوسرے پاؤں کو؟ اس کا دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔
ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا، ننگا پاؤں کون سا تھا، دایاں یا بایاں؟ سجا جی، یعنی دایاں سرکار، اس نے بتایا۔ کھبے یعنی بائیں پاؤں میں اس نے ایسا ہی خصہ پہن رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خصے کو مجھے دکھاتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ ہمیں باڑے کی بیرونی دیوار کے پاس سے خصے کا جو پاؤں ملا تھا وہ دایاں تھا۔ باب تاجے کی تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ یہ اس شخص کا خصہ تھا جو ٹالی والا کی طرف گیا تھا اور جس کا ایک پاؤں ننگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اے ایس آئی بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ باب تاجے نے پہلے نور شاہ کی طرف دیکھا، پھر میری جانب متوجہ ہو کر بولا، ملک صاحب، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شخص کا ننگا پاؤں دوسرے پاؤں کی بنسبت خاصا چھوٹا ہے، یعنی عام انسانوں کے سائز کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو باب تاجے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے گمان گزرا تھا کہ شاید وہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا تھا۔ ایک ہی شخص کے دونوں پاؤں میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کوئی مغالطہ تو نہیں ہو رہا؟ مجھے بھی یہی شک ہے ملک صاحب، اے ایس آئی نور شاہ نے کہا۔ باب تاجے کی بات حلق سے نہیں اترتی، مگر یہ تو بضد ہے۔ اوئے بابے، قانون کو چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اگر مجھ سے جھوٹ بولا تو بڑی بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے باپ کی توبہ سرکار، جو آپ سے جھوٹ بولوں؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، میرا علم جو بتا رہا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم اس کھرے کے تعاقب میں ٹالی والا تک گئے تھے؟ جی جناب، وہ کھرا تو کچھ آگے جا کر ختم ہو گیا تھا، جامن کے درخت کے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں سے وہ شخص گھوڑے پر سوار ہوا ہوگا، کیونکہ جامن کے درخت سے ٹالی والا تک گھوڑے کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ ہم ٹالی والا سے ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تصدیقی نظروں سے نور شاہ کی جانب دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر کہا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا ملک صاحب کہ وہ گھڑ سوار کس گھر میں گیا تھا۔ باب تاجے کے مطابق گھوڑا گاؤں میں تو داخل ہوا تھا، مگر پھر اس کے قدموں کا سراغ نہیں مل سکا۔ پر مجھے یقین ہے سرکار کہ گھوڑا اسی گاؤں کے کسی گھر میں گیا ہے۔ اے ایس آئی کی بات ختم ہوئی تو بابا تاجہ بول اٹھا، ہم نے گاؤں سے باہر جانے والے راستے کو بھی چیک کیا ہے، مگر ہمارا مطلوبہ گھوڑا گاؤں سے باہر نہیں نکلا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا تمہاری کارروائی پر؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، ٹالی والا میں یہ بات مشہور تو نہیں ہو گئی کہ تم کسی کا کھرا نکالتے ہوئے وہاں پہنچے تھے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، میں ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ذرا باہر جا کر بیٹھو، میں نے باب تاجے سے کہا۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا تو اے ایس آئی نور شاہ نے پوچھا، اب کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ابھی فوری طور پر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم کل صبح چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوٹ کشال جاؤ اور گامے ڈنگر چور کی سن گن لینے کی کوشش کرو۔ گامے کو ہم اس کیس میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں، اس بات سے قطع نظر وہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ اسے مقتول کے گھر سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں ننگے پاؤں کوٹ کشال کی جانب جانے والے شخص کا سراغ لگانا ہے۔ اوکے سر، آپ فکر ہی نہ کریں، اے ایس آئی نے پر امید لہجے میں کہا۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، میں صبح ڈاکوؤں کے سرغنہ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد سکھے کی جاؤں گا۔ مقتول کی بیوہ رضیہ کا بیان لینا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد میں کھوجی تاجے کے ساتھ ٹالی والا جاؤں گا۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر باب تاجے کو اندر بلا لیا۔ تم اب گھر جاؤ اور یاد رکھو کہ کل کہیں آنا جانا نہیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے کہا، تمہیں کل میرے ساتھ ٹالی والا جانا پڑے گا، وہاں بھی کچھ تفتیش کرنی ہے۔ اچھا جی سرکار، وہ دھیمے لہجے میں بولا، پھر پوچھا، وہ میرا انعام جناب؟ اوئے انعام کے گھوڑے، بڑی جلدی پڑی ہے۔ اے ایس آئی نے اسے جھڑکا، پہلے بندہ تو پکڑ لیں، تمہیں انعام بھی دے دیں گے۔ بھول نہ جانا سرکار، اس کے لہجے سے بے یقینی آیاں تھی، میں غریب آدمی ہوں، آپ تو قانون ہیں، آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کر باب تاجے، اگر قاتل ہمارے ہاتھ آ گیا تو تمہارا انعام پکا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہو کر تھانے پہنچا تو اے ایس آئی کوٹ کشال سے واپس آ چکا تھا۔ اس کا دورہ ناکام رہا تھا۔ گاؤں میں ڈنگر چور کے بارے میں سنسنی خیز افواہیں تو بہت سننے میں آئی تھیں، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ کوٹ کشال ویسے بھی بہت چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں روپوش ہونا آسان کام نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابھی تک گامے کے وجود کا یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔
پولیس والے ہر بات پر شک کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، یہی شک انہیں مجرم کی گردن تک پہنچا دیتا ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود خوشی محمد کے قتل کی خبر رضیہ سے چھپائی نہیں جا سکی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے شوہر کی موت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دے کر شوہر کو کھو دیا تھا۔ خاوند کی المناک جدائی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد سمجھ گیا کہ اس حالت میں رضیہ سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی، چنانچہ میں کھوجی تاج محمد کے ساتھ ٹالی والا روانہ ہو گیا۔ دو کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھے۔ ٹالی والا میں پہلے بھی میں ایک دو مرتبہ آ چکا تھا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے سے گھوڑے پر سوار چودھری ظفر علی آتا دکھائی دیا۔ چودھری ظفر علی سے پہلے بھی میری ملاقات ہو چکی تھی۔ ساتب بسم اللہ جی، اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔ ملک صاحب خیریت تو ہے؟ وہ تاج محمد کی طرف دیکھ کر بولا۔ کوئی واردات شاردات ہو گئی ہے کیا؟ کھوجی کو ساتھ لیے پھر رہی ہیں؟ مجھے باب تاجے کی شہرت کا یقین ہو گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، سکھے کی میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ کھرا بتاتا ہے کہ قاتل اس گاؤں میں آیا ہے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ دسو ملک صاحب، کیا خدمت کروں آپ کی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد کھرا غائب ہو گیا ہے، مگر میرے پاس ایک ایسی نشانی ہے کہ قاتل کا پتہ چل سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں جی، چودھری نے کہا۔ پہلے کوئی لسی پانی پئیں، پھر کام کی بات کرتے ہیں۔ بھری دوپہر میں پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں آپ۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ حویلی میں لے آیا۔ ایک ملازم صورت شخص نے جھک کر ہمیں سلام کیا اور ہمارے گھوڑے ہم سے لے کر ایک جانب باندھ دیے۔ ہم چودھری کی بیٹھک میں آ گئے۔ چودھری حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ کر بولا، ہن دسو ملک صاحب، میں کیا تعاون کروں؟ میں اس گاؤں کے مردوں کی شناخت پریڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ شناخت پریڈ؟ چودھری نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ لگتا ہے قاتل کی کوئی نشانی ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ پھر پوچھا کہ اس گاؤں سے کوئی شخص باہر تو نہیں گیا ہوا؟ ابھی معلوم کر لیتے ہیں، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ پر پتہ تو چلے کہ آپ کے پاس نشانی کون سی ہے۔ میں نے ایک جھولے سے خصے کا کنگ سائز دایاں پاؤں نکال کر چودھری ظفر علی کو دکھایا۔ اوہ، یہ تو خاصا بڑا لگتا ہے۔ کسی جن کے پاؤں کا ہے؟ چودھری نے چونک کر کہا۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے، اس کے مالک کی تلاش ہے اور وہ اسی گاؤں میں آیا ہے۔ چودھری نے ایک ملازم کو آواز دے کر ہدایت کی کہ ایک اچھو کو بلا لائے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ خصہ اچھو کا ہے؟ اچھو میرا خاص ملازم ہے جی، چودھری نے بتایا۔ گاؤں کے ایک ایک گھر کی اسے خبر رہتی ہے، وہی اس خصے کو پہچان سکتا ہے اور اس کے مالک تک آپ کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو شناخت پریڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک ملازمہ ٹرے میں لسی کا جگ اور 4 گلاس لیے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے گلاسوں میں لسی ڈال لی۔ چودھری نے ملازمہ کے جانے کے بعد کہا، لیں جی ملک صاحب، ذرا پیاس بجھائیں۔ میں نے کھانے کا بھی کہہ دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بندوبست ہو جاتا ہے۔ کھانے کی تکلیف نہ کریں چودھری صاحب۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ میری حویلی سے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس دوران میں بابا تاجہ غٹا غٹ لسی کا گلاس خالی کر چکا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے بھی اپنے گلاسوں کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا۔ گرمی نے واقعی ہمارا برا حال کر رکھا تھا۔ میرا گلاس ختم ہونے سے پہلے اچھو وہاں موجود تھا۔ پولیس والوں کو بیٹھک میں دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ چودھری نے خصے کا پاؤں اچھو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اسے پہچانتے ہو اچھو؟ اس نے خصے کو ہاتھ میں لے کر بغور جائزہ لیا، پھر چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں سمجھا نہیں چودھری صاحب۔ اوے عقل کے انے، میں پوچھ رہا ہوں کیا تم جانتے ہو یہ کہ کس کا ہے ہو سکتا ہے؟ لو ہور دسو، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اچھو نے عجیب سے لہجے میں کہا، یہ تو اسی جن کے پتر کا ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا پاؤں ہمارے گاؤں میں اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ چودھری نے ذرا غصے سے کہا، اوے بجارتیں کیا ڈال رہے ہو؟ سیدھی طرح نام کیوں نہیں بتاتے؟ وہ جناب سخاوت علی ہے نا، یہ خصہ اسی کا ہو سکتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سخاوت علی کا گھر کدھر ہے؟ میں نے چودھری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی وہاں جائیں گے۔ او بیٹھیں ملک صاحب، سخاوت علی کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ چودھری نے کہا، بس کھانا تیار ہونے ہی والا ہے، میں نے ککڑ شکڑ بھوننے کو کہا ہے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ کا کھانا ادھار رہا، میں نے جلدی سے کہا۔
دونوں سپاہی اور بابا تاجا بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور کھا لیں گے، پہلے کام، بعد میں تام، پھر آرام۔ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا، پھر اچھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک ہورانو، سخاوت علی کا گھر دکھا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم سخاوت علی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ گھبراہٹ میں اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے جلدی سے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے بیچ میں پھنسا کر اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پھر سخت لہجے میں کہا، او مائی، یہ سخاوت علی کا گھر ہے؟ وہ ہراساں لہجے میں بولی، جی، سخاوت علی میرا پتر ہے۔ میں نے کہا، ہم ایک تفتیش کے سلسلے میں اس سے ملنے آئے ہیں، باہر نکالیں اسے۔ وہ تو گھر میں نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اس بوڑھی عورت کے پیچھے ایک جوان عورت کا چہرہ نظر آیا، پھر اس کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے چاچی، کون آیا ہے؟ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ہم ایک قتل کے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، سخاوت علی سے کچھ پوچھ تاچھ کرنی ہے۔ سخاوت علی میرے شوہر کا نام ہے، مگر آپ اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام غزالہ بتایا۔ اس کی شادی کو 5 ماہ ہوئے تھے۔ وہ ایک خوبصورت اور دل کا عورت تھی۔ معمر عورت جسے غزالہ نے چاچی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، قتل کی واردات کہاں ہوئی ہے اور اس واردات سے میرے پتر کا کیا تال میل؟ سکھے کی میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، میں نے سخت لہجے میں بتایا، اور سخاوت علی کا اس قتل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہائے وے ربا، سکھے کی میں؟ غزالہ کی ساس نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، غزالہ، تیرے پنڈ میں بندہ قتل ہو گیا؟ غزالہ نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا نام تھا بندے کا جی؟ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اپنی ساس کے برعکس غزالہ ذرا سی بھی خوفزدہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا، مقتول کا نام خوشی محمد تھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نہیں جی، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی، میں کسی خوشی محمد کو نہیں جانتی۔ میں نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا، ابھی تمہاری ساس نے بتایا ہے کہ تمہارا تعلق بھی سکھے کی سے ہے، غالباً سکھے کی تمہارا میکا ہے۔ آہو جی، غزالہ کے بجائے اس کی ساس نے جواب دیا، ابھی 5 ماہ پہلے تو میں غزالہ کو سکھے کی سے بیاہ کر لائی ہوں۔ اور غزالہ، تمہاری بہو کسی خوشی محمد کو نہیں جانتی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اتنے چھوٹے سے پنڈ میں تو بندہ بندہ ایک دوسرے سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، ہوتا ہوگا جی، پر ہمیں کیا؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور ہم سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ بھی بتا دیں گے، میں نے غزالہ کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے ذرا گھر کی تلاشی تو لے لیں۔ آپ کس قانون کے تحت گھر کی تلاشی لیں گے؟ غزالہ کی ساس بپھر کر بولی، وارنٹ لائے ہیں ساتھ؟ مائی، مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ وارنٹ لینے کا انتظار کیا تو قاتل ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہمیں سیدھی طرح گھر کی تلاشی لینے دو، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی قاتل نہیں ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، ہمیں سختی پر مجبور نہ کرو۔ تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے، ہمارے پاس پکا ثبوت ہے۔ میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں نے ثبوت اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ ہمیں موقع واردات سے ملا ہے، اور یہ تمہارے بیٹے سخاوت علی کا ہے۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی، لیکن غزالہ نے کسی گھبراہٹ یا خوف کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے اس کا رد عمل کھٹک رہا تھا، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کی مالک ہو۔ غزالہ کی ساس نے لرزیدہ لہجے میں کہا، یہ خصہ تو میرے سخاوت ہی کا ہے۔ پھر اس نے تصدیق کے لیے اپنے بہو کی جانب دیکھا۔ وہ بولی، ہاں چاچی، لگتا تو اسی کا ہے، پر رب خیر کرے، سخاوت علی قتل نہیں کر سکتا۔ نہیں نہیں، میرا پتر قاتل نہیں۔ میں نے کہا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے تیور دیکھتے ہی غزالہ نے کہا، چاچی، تھانے دار صاحب کو تلاشی لینے دیں۔ ہمارے گھر میں کوئی چور نہیں ہے اور نہ ہی سخاوت علی نے کسی بندے کو قتل کیا ہے، انہیں اپنی تسلی کرنے دیں۔ بہو کی دیکھا دیکھی ساس بھی ہمارے راستے سے ہٹ گئی۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھر کے ایک ایک کونے کی تلاشی لیں، اور خود بھی اس کاروائی میں مصروف ہو گیا۔ غزالہ اور اس کی ساس نے ہمارے کام میں مزید کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تھوڑی ہی دیر میں گھر کا کونا کونا چھان مارا، سخاوت علی کا کوئی سراغ نہ ملا، تاہم ایک نیم تاریک عقبی کمرے میں رکھے پڑولے، یعنی گندم اور دیگر اناج سٹور کرنے کا مٹی سے تیار کردہ ایک قد آدم برتن،
اس کے اوپر سے ایک کارآمد بکچی دستیاب ہو گئی۔ میں نے وہ بکچی غزالہ اور اس کی ساس کے سامنے کھولی تو وہ دونوں ششدر رہ گئیں۔ اس میں سے ایک خون آلود لباس برآمد ہوا۔ لباس کے اندر لپٹا ہوا مذکورہ کھسے کا بایاں پاؤں اور ایک خنجر بھی ملا۔ خنجر کی دھار پر لگا ہوا خون خشک ہو کر گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے وہ تمام چیزیں سخاوت علی کی ماں کو دکھاتے ہوئے پوچھا، ان کپڑوں کو پہچانتی ہو؟ کپڑے تو سخاوت علی کے ہی ہیں، پر وہ قاتل نہیں ہے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ پھر میں نے غزالہ کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی اثنا میں سخاوت علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ میں نے فوراً ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ سخاوت علی کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا تھا۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ میں نے اس کے پاؤں کا بطور خاص جائزہ لیا۔ وہ غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ پاؤں کی طرح اس کے ہاتھ بھی خاصے بڑے بڑے تھے۔ سخاوت علی کے دونوں پاؤں ایک جیسے تھے، یعنی دایاں پاؤں بائیں کی نسبت چھوٹا نہیں تھا، اور اس بات سے کھوجی کے بیان کی تردید ہوتی تھی۔ باقی شہادتیں موجود تھیں۔ آلہ قتل برآمد ہو چکا تھا۔ اب قتل کا محرک معلوم کرنا باقی رہ گیا تھا۔ سپاہی ہتھ کڑی لے کر آگے بڑھا تو سخاوت علی پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے جناب؟ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ بک بک نہ کروے، دوسرے سپاہی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پہلے گرفتاری دو، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ دونوں سپاہیوں نے مل کر اسے الٹی ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ بری طرح مچل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، سخاوت علی تمہارا نام ہے؟ جی ہاں، مگر بات کیا ہے؟ ایک سپاہی نے اس کی گردن پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، اوے باگڑ بلے، قتل کی واردات کرتے ہو اور معصوم بنتے ہو؟ قتل؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا، جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر وہ اداکاری کر رہا تھا تو بہت کامیاب اداکاری تھی اس کی۔ قتل کیا ہے تم نے؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خوشی محمد کو قتل کیا ہے، سکھے کی میں۔ وہ بدستور الجھن آمیز انداز میں بولا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سرکار۔ اوئے، قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی پنڈلی پر ٹھڈا مارا، ہمیں کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے وہ انتہائی بے بس اور لاچار نظر آیا۔ میں نے خون آلود لباس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ کپڑے تمہارے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، کپڑے تو میرے ہی ہیں، مگر ان پر خون کیسے لگ گیا؟ اوئے ایکٹر کے پتر، زیادہ اداکاری نہ کر، ورنہ حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ میں نے رولر اس کے کندھے پر مارا، یہ خصے بھی تیرے ہی ہیں؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اور یہ خنجر؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تمہارے تو بڑے بھی جان جائیں گے۔ سپاہی نے گردن سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب اسے تھانے لے چلیں۔ وہ رو دینے والے انداز میں بولا، مگر کیوں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے کسی خوشی محمد کو قتل نہیں کیا۔ انجان بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم 27 جون منگل کی رات کہاں تھے؟ واضح رہے کہ خوشی محمد کا قتل مذکورہ دن اور تاریخ کو ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، تم نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سپاہی نے ایک زوردار لات اس کی کمر پر جمائی۔ اوئے منہ سنبھال کر بات کر، نہیں تو منہ توڑ دوں گا۔ سخاوت علی کی ماں نے چیخ کر کہا، آپ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، میرا پتر قاتل نہیں ہے۔ ماں کی حمایت پا کر سخاوت علی بھی ہاتھ پاؤں ہلانے لگا اور ہمیں برا بھلا کہنے لگا۔ اس کی بیوی البتہ خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ اس کا رویہ اس موقع کی مناسبت سے حیرت زدہ کر دینے والا تھا۔ اس گھر میں ان 3 افراد کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سخاوت علی کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ سخاوت علی کی ماں برابر چیخے جا رہی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بی بی چپ کر کے کھڑی ہو جا، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ پھر میں نے خون آلود کپڑے، سخاوت علی کا خصہ اور آلہ قتل اپنے قبضے میں کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، چلو بھائی، لے چلو اسے تھانے۔ ہمارے گھوڑے چودھری ظفر کی حویلی ہی میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم پہلے حویلی پہنچے، چودھری اس وقت حویلی میں نہیں تھا۔ اس ساری کاروائی میں سپہر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کھوجی بابے تاجے سے میں نے وعدہ کیا کہ وہ چند روز کے بعد تھانے آ کر اپنا انعام لے لے۔ اس کے ہاتھ میں نے مقتول کے باپ کے لیے پیغام بھجوا دیا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، وہ تھانے چلے آئیں۔ جب ہم سخاوت علی کو لے کر تھانے پہنچے
تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے سخاوت علی کو ایک قوی الجثہ کانسٹیبل کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھائی، یہ مہمان ہے، بہت دور سے آیا ہے، ذرا اس کی ٹہل سیوا کرو، صبح اس سے بات ہوگی، اس کے منجی بسترے کا خاص خیال رکھنا۔ میرے تھانے کا عملہ میرے مخصوص جملوں کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھتا تھا۔ کانسٹیبل سخاوت علی کو لے کر جانے لگا تو میں نے کہا، صبح تک کام ہو جائے گا نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، کانسٹیبل نے آنکھ دبا کر کہا، بالکل سیدھا تیر کر دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ تھوڑی پھینٹی شینٹی کے بعد سخاوت علی راہ راست پر آ جائے گا اور اپنے جرم کا اقبال کر لے گا۔ مجھے جو بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک قتل کا محرک سامنے نہیں آیا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ سخاوت علی نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا تھا تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ خیر، اس کا پتہ بھی چل ہی جانا تھا۔ اب قاتل ہمارے ہاتھ لگ چکا تھا، وہ آخر کب تک زبان بند رکھتا؟ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو مقتول خوشی محمد کا باپ رحیم بخش اور چھوٹا بھائی سخی محمد وہاں موجود تھے۔ میں برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو رحیم بخش نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ میں سر کی خفیف جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سخاوت علی کو رات جس کانسٹیبل کے حوالے کیا تھا، اس نے آ کر بتایا، سر جی، بڑا بندہ سخت جان ہے، زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے میری ہدایات کا خیال رکھا تھا؟ ہڈی پسلی سلامت ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کانسٹیبل سخاوت علی کو لے کر آ گیا۔ اس کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاطر مدارات کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے رات میں ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا گیا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے کھڑا ہونے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے رکھی کرسی پر ٹیک دیے۔ اوئے، ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو، کانسٹیبل نے اسے ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا گھر نہیں۔ تکلیف کی شدت نے اس کے چہرے کے عضلات کو بگاڑ دیا تھا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، اوئے کھوتے دے کھور، تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ وہ کرا کرا کر بولا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا جناب۔ اس کا مطلب ہے تم نے اکیلے واردات کی ہے؟ رات بھر کی ٹھوکا پیٹی نے اس کے کس بل نکال دیے تھے۔ اب وہ اوکھا بولنے کے بجائے خوف زدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہم اسے چھوڑنے والے نہیں۔ میرے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ جناب، میں نے کوئی واردات نہیں کی، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں تو خوشی محمد کو جانتا تک نہیں۔ دیکھو سخاوت علی، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، میں قاتلوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے خلاف تمام ثبوت مل چکے ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم اقرار جرم کر لو۔ تمہارے چھوٹنے کے امکانات تو ہیں نہیں، لیکن اگر تم خود ہی اقبال کر لو تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے۔ میں ذرا نرم کیس بناؤں گا۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی تاکہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھے، مگر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر الجھن کا ایک جال سا پھیل گیا تھا۔ وہ خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، تم حوالات میں بیٹھ کر خوب اچھی طرح غور و فکر کر لو، میں تمہیں پھر بلا لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سخاوت علی کو وہاں سے لے جائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول خوشی محمد کے باپ کو اندر بلا لیا۔ قاتل ہم نے پکڑ لیا ہے، میں نے اس کے بیٹھنے کے بعد کہا، بس اقبال کروانا باقی ہے۔ وہ بدبخت کون ہے جناب؟ رحیم بخش نے رکت آمیز لہجے میں کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ٹالی والا پنڈ کا سخاوت علی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی شادی ہمارے پنڈ میں ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو اسے؟ آہو جی، اس کی بیوی تو میری بہو کی بڑی گوڑی یعنی گاڑی سہیلی تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رضیہ اور غزالہ دونوں سہیلیاں تھیں؟ وہ سر ہلا کر بولا، بالکل جناب، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، پورا پنڈ جانتا ہے۔ میں نے پوچھا، چاچا رحیم بخش، سخاوت علی سے تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، کوئی دشمنی نہیں ہے جی، ہمارا تو آنا جانا بھی نہیں۔ تمہاری بہو اور سخاوت علی کی بیوی آپس میں گہری سہیلیاں تھیں۔ یقینی بات ہے وہ ایک دوسرے کے گھر بھی آتی جاتی ہوں گی، اور یہ آنا جانا شادی کے بعد بھی جاری رہا ہوگا۔ آپ بجا کہتے ہیں ملک صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان کی دوستی اب ماضی کا قصہ بن چکی۔ خوشی محمد کی شادی کے بعد سے ان میں میل جول نہیں رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں رحیم بخشا۔
میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور چھڈیں جناب، اب اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا اپنا بیٹا قتل ہو گیا ہے، قاتل اس وقت ہماری حوالات میں بند ہے۔ قاتل اور مقتول کی بیویاں کچھ عرصہ پہلے بڑی گاڑی سہیلیاں رہی ہیں، اب ان کی دوستی کیوں ختم ہو گئی؟ بس جی، وہ بات ہی ایسی ہو گئی تھی۔ میں وہی بات جاننا چاہتا ہوں۔ وہ چاروں جانب نگاہیں دوڑاتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، یہ بات ہمارے درمیان شروع ہو کر یہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے بتایا، غزالہ خوشی محمد سے شادی کی خواہاں تھی، مگر ہم اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، حالانکہ غزالہ کے ماں پیو بھی راضی تھے۔ اس سے ان کی دوستی ختم ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے نا جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ غزالہ کا خیال تھا کہ ہم نے رضیہ کی وجہ سے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو اس کے برعکس تھی جناب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں کسی بھی قیمت پر غزالہ جیسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا خرابی تھی؟ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، غزالہ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، لیکن تھانے دار صاحب، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں، اس نے مجھے بھی ایک بیٹی دے رکھی ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر تم نے غزالہ کے رشتے سے انکار کر دیا تھا تو اس میں رضیہ قصوروار کیسے ہو گئی؟ کیا وہ بھی؟ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، رضیہ بہت اچھی لڑکی ہے، نہایت ہی شریف ماں باپ کی بیٹی ہے وہ۔ شادی سے پہلے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا بھی نہیں تھا، یہ شادی بزرگوں کے باقاعدہ طے کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ تو غزالہ کو خواہ مخواہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کا خیال تھا کہ رضیہ نے ہمیں اس کے خلاف بھڑکایا ہے، ہمارے کان بھرے ہیں کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ خوشی محمد کی شادی کے بعد تو وہ باقاعدہ کہتی پھرتی تھی کہ رضیہ اور خوشی محمد کے درمیان پہلے ہی سے یارانہ تھا، اسی لیے رضیہ نے اس کا پتہ کاٹنے کے لیے اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں ہمیں بتائی تھیں۔ تو یہ بات ہے، میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ خیر، میں کل سخاوت علی کو کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ تم اب گھر جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شاید میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق خوشی محمد کی موت تیز دھار خنجر کے مہلک واروں سے ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا وقت رات 2 سے 3 بجے درج تھا، یعنی واردات رات کے پچھلے پہر ہوئی تھی۔ اگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا لیا جائے تو یہ وہی وقت تھا جب مولوی عبد الرحمن نے اس پراسرار مویشی چور گامے کو باڑے سے کود کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر یہ بات فرض کر لی جاتی کہ گامے نے خوشی محمد کا قتل کیا تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آلہ قتل، خون آلود لباس، خصہ وغیرہ سخاوت علی کے گھر کیسے پہنچ گئے؟ کھوجی باب تاجے کی ایک بات میرے ذہن میں چمک رہی تھی۔ اس کی تحقیق کے مطابق جو کھرا ٹہلی کے گاؤں کے قریب گیا تھا، اس شخص کا دایاں پاؤں عام انسان کے پاؤں تھا اور وہ بائیں پاؤں کی بنسبت خاصا چھوٹا تھا۔ اس سے ایک امکان یہ سامنے آیا تھا کہ کسی پاؤں والے شخص نے سخاوت علی کے کپڑے اور خصے پہن کر وہ قتل کی واردات کی تھی۔ چونکہ وہ دائیں پاؤں کا خصہ باڑے ہی میں گر گیا تھا، اس لیے ننگے پاؤں کے نشان بنتے گئے، جبکہ بائیں پاؤں میں خصہ موجود ہونے کی وجہ سے کنگ سائز نشان بنے تھے۔ اگر اس تھیوری کو درست مان لیا جاتا تو سخاوت علی کی ذات شک سے بری ہو جاتی تھی۔ اب تک کی تفتیش کے مطابق اس نے اپنے مجرم ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، مگر حالات و واقعات اور شہادتیں اس کے خلاف جا رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سخاوت علی کو اس واردات میں ملوث کرنے کی باقاعدہ سازش کی گئی ہو اور قاتل سخاوت علی کے بجائے کوئی اور ہو؟ مگر کون؟ گاما مویشی چور یا غزالہ؟ غزالہ کا نام ذہن میں آتے ہی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل میں رضیہ اور خوشی محمد کے لیے نفرت کا ایک طوفان رکھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے گامے کے ذریعے… اچانک میری سوچ کو بریک لگ گئے۔ اگر غزالہ نے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے گامے کے ذریعے خوشی محمد کو ٹھکانے لگوا دیا تھا
تو پھر اس نے قربانی کا بکرا اپنے خاوند کو کیوں بنایا؟ اس بات کا امکان تھا کہ غزالہ نے خود قاتل کو سخاوت کے کپڑے اور جوتے مہیا کر دیے ہوں، مگر یہ بات حلق سے نہیں اترتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کیوں پھنسانا چاہتی تھی۔ میں جوں جوں سوچ رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا۔ رحیم بخش نے غزالہ کے بارے میں تازہ ترین انکشافات کر کے مجھے سوچ کے نئے زاویے دے دیے تھے۔ مجھے غزالہ کا وہ رویہ بھی یاد آ رہا تھا جو اس نے سخاوت علی کی گرفتاری کے وقت روا رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر غزالہ سے سخت قسم کی پوچھ گچھ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے سخاوت علی کا خون آلود لباس اور خنجر کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا، اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دوپہر کو اے ایس آئی نور شاہ کو میں نے 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ٹہلی والا روانہ کر دیا کہ غزالہ کو لے آئے۔ میں نے اسے خصوصاً تاکید کر دی تھی کہ سخاوت علی کی ماں کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ اسے میں نے ایک خاص مقصد کے تحت بلایا تھا۔ اگلا دن بڑا ہی سنسنی خیز تھا۔ گزشتہ روز اے ایس آئی نور شاہ ٹالی والا سے واپس نہیں آ سکا تھا۔ اس کی وجہ وہ طوفانی بارش تھی جو غروب آفتاب سے کچھ ہی دیر پہلے شروع ہوئی تھی اور رات گئے تک جاری رہی تھی۔ مجبوراً نور شاہ کو چودھری ظفر علی کی حویلی میں رات گزارنا پڑی تھی۔ میں نے کل حسب وعدہ آدھے گھنٹے کے بعد سخاوت علی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی تھی، مگر کوئی سود مند نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آج میں نے صبح ہی صبح اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو لیبارٹری سے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آ گئی تھی۔ سخاوت علی کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبے مقتول خوشی محمد کے خون کے ہی تھے۔ خنجر پر بھی مقتول کا ہی خون لگا ہوا تھا۔ اس طرح آلۂ قتل کی تصدیق ہو گئی تھی۔ خوشی محمد کو اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تقریباً 11 بجے نور شاہ غزالہ اور اس کی ساس، جس کا نام بعد میں نذیرہ معلوم ہوا تھا، ان کو لے کر تھانے میں پہنچ گیا۔ سخاوت علی کا ریمانڈ میں حاصل کر چکا تھا۔ اس پر سختی سے پہلے میں غزالہ کو ٹٹولنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نذیرہ بھی اندر چلی آئی۔ میں نے نور شاہ سے کہا، مائی کو ابھی باہر ہی بٹھاؤ، پہلے میں غزالہ کا بیان لے لوں، نذیرہ کی باری بعد میں آئے گی۔ نذیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرا پتر کہاں ہے؟ پتر سے بھی ملوا دیں گے، خیر سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ نور شاہ نے اسے بازو سے تھام کر باہر لے جاتے ہوئے کہا، تم برآمدے میں آرام سے بیٹھو۔ میں نے غزالہ سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں چند لمحوں تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ مسلسل خاموش رہی تو میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میرا سوال اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جی۔ میں نے تمہاری طبیعت پوچھی ہے، کوئی ریاضی کا پیچیدہ سوال نہیں پوچھا۔ میں نے اسے گھورا۔ وہ جزبز ہو کر بولی، میری طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ نے میرے سر کے سائیں کو پھاڑ کے حوالات میں بند کر دیا ہے، الٹا مجھ سے طبیعت پوچھتے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہارے خاوند سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، ایک انسانی جان لی ہے اس نے۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکتی رہی، پھر بولی، آپ نے مجھے کیوں تھانے بلایا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم اگر چاہو تو اپنے خاوند کو بچا سکتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، پھر سنجیدگی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں جی؟ میں نے پوچھا، 27 تاریخ منگل کی رات سخاوت علی کہاں تھا؟ وہ جی گھر پر ہی تھا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ میں اس رات جلدی سو گئی تھی، دن بھر کھیتوں میں اس کی مدد کرتی رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد آنکھ لگی تو پھر صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم پوری رات بے خبر سوتی رہی تھی، پھر اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ سخاوت علی اس رات گھر پر ہی تھا؟ میں نے تو اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا جی۔ میں نے اچانک سوال کیا، سخاوت علی نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا؟ مجھے کیا پتا جی؟ تمہیں سب پتا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ خود ہی بتا دو۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ دیکھو غزالہ بی بی، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے گھورا، میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کی سختی کے لیے مجبور نہ کرو۔ تم مسلسل جھوٹ بول کر حقائق کی پردہ پوشی کر رہی ہو۔ اگر تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو پھر میں سخاوت علی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جی،
اس کی ڈھٹائی دیدنی تھی تو اعتماد بھرپور۔ تم خوشی محمد کو نہیں جانتی؟ میں نے غرا کر کہا۔ یہی بتایا تھا نا تم نے؟ جی، میں نے بدستور سخت لہجے میں پوچھا۔ اور رضیہ کو بھی نہیں جانتی ہو؟ وہی رضیہ جو شادی سے پہلے تمہاری گہری سہیلی ہوا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے پریشان دیکھا۔ وہ بار بار کرسی پر پہلو بدل رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تمام حالات کا پتہ چل گیا ہے غزالہ بی بی۔ پورا سکھے کی تمہاری اور رضیہ کی دوستی کا گواہ ہے۔ پھر تمہارے درمیان بگاڑ پیدا ہوا اور اس بگاڑ کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تم خوشی محمد اور رضیہ کے لیے اپنے دل میں جس قسم کے جذبات رکھتی ہو ان کا بھی مجھے پتہ چل چکا ہے۔ ان حالات میں خوشی محمد کا قتل بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور تمہاری ذات اس سلسلے میں شک سے بالا تر نہیں۔ تم گردن تک اس کیس میں ملوث ہو چکی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا، میں سب کچھ ثابت کر دوں گا۔ تم بچ نہیں سکو گی، جیل اب تمہارا مقدر ہو چکی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت سی باتیں محض اس سے حقیقت اگلوانے کے لیے کی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ حالات کی سنگینی کو محسوس کر کے زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں نے اس کی پریشانی کو بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے کس طرح سخاوت علی کو آمادہ کیا کہ وہ خوشی محمد کو قتل کر دے؟ میں نے کچھ نہیں کیا جناب، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی۔ ہم میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر چند لمحے اسے گھورتے رہنے کے بعد چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، گامے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کون گاما؟ گاما ڈنگر چور۔ یہ کون ہے جناب؟ میں تو اسے جانتی نہیں۔ جیل میں جا کر سب کو جاننے لگو گی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل کو آواز دے کر بلایا۔ کانسٹیبل آیا تو میں نے کہا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کرو۔ چلو بی بی آگے لگو، کانسٹیبل نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے لہجے کی سختی اور کانسٹیبل کے رویے نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ میری طرف مڑ کر بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت اس کا چہرہ خوف کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت تیر رہی تھی۔ شاید اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ہم کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سنبھل گئی اور پھر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، گویا تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ مجھے پہلے ہی آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا، وہ ندامت سے بولی۔ تھانے دار صاحب، میں بے قصور ہوں۔ خوشی محمد کا قتل میرے خاوند سخاوت علی نے ہی کیا ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا پہلے سے پتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں معلوم تھا کہ سخاوت علی خوشی محمد کو قتل کرنے والا ہے؟ اس نے تو کئی بار ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ وقوعہ کی رات کیا ہوا تھا؟ وہ بولی، اس رات میں واقعی پوری رات سوتی رہی تھی۔ پھر تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتی ہو کہ قاتل تمہارا شوہر ہی ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تمام ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں۔ قاتل گرفتار ہو چکا ہے۔ تھوڑی پھینٹی شینٹی لگائیں گے تو خود ہی قبول کر لے گا۔ اس کا طرز عمل ایک مرتبہ پھر مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، تمہیں اپنے شوہر سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے غزالہ بی بی؟ ہمدردی؟ اس نے کچھ اس طرح منہ بگاڑ کر کہا جیسے کوئی ناپاک چیز اس کے حلق سے اتر گئی ہو۔ اس جیسے جانور سے کون ہمدردی کر سکتا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ سخاوت علی انتہائی ظالم اور سفاک شخص تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے بے دریغ پیٹ ڈالتا تھا۔ اسی کا حوصلہ تھا کہ اس وحشی درندے کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اس سے علیحدہ ہو جائے، مگر سخاوت علی اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غزالہ کو سسکا سسکا کر مارے گا اور تڑپا تڑپا کر ہلکان کرے گا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، وہ تم پر ظلم کیوں کرتا تھا؟ اس نے تمہارا قصور تو بتایا ہوگا؟ بتایا تھا اس نے قصور میرا، وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ وہ کمینہ خصلت شخص میرے کردار پر شک کرتا ہے۔ میرا ذہن فوراً مقتول خوشی محمد کے باپ رحیم بخش کی طرف چلا گیا۔ اس نے غزالہ کے مشکوک کردار کے بارے میں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم بخش نے غزالہ کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کیس کی کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں دریافت کیا، غزالہ بی بی، تمہارا شوہر تمہارے کردار سے کیوں مشکوک تھا؟ بعض لوگ اپنی گندی فطرت کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔
جیسے وہ خود ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، آئینے میں ہر شخص کو اپنا عکس ہی نظر آتا ہے۔ میں نے ذرا گھما پھرا کر سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ تم خوشی محمد سے شادی کی خواہاں تھی؟ اس کی آنکھوں میں خواب سے اتر آئے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، مگر وہ بہت گھٹیا نکلا۔ اس کٹنی کی لچھے دار باتوں میں آ گیا۔ مجھے دنیا بھر کے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے اس کے نقطۂ نظر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ غالباً کٹنی سے تمہاری مراد رضیہ ہے۔ میں اس ست خصمی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ اچانک بفر گئی۔ اس کی غزالی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں اور چہرہ تمتما اٹھا۔ مجھے اس وقت وہ ایک زخمی شیرنی کی مانند دکھائی دے رہی تھی جو جوش انتقام میں اپنے دشمن کو پلک جھپکتے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے تیور دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ تمہارا شوہر کئی بار خوشی محمد کو قتل کرنے کا ذکر کر چکا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ خوابناک انداز میں بولی، اسے شک تھا کہ شادی سے پہلے خوشی محمد سے میرا ملنا جلنا تھا۔ اس شک کی بنیاد؟ اس کی سانسوں میں اچانک تیزی آ گئی، پھنکار کر بولی، وہی اونتری رضیہ، خدا اسے غارت کرے، اس کی نسلوں کا بیڑا غرق کرے۔ اس نے پہلے خوشی محمد کو ورغلایا، پھر میرے گھر کو بھی آگ لگائی۔ میرے بہلانے پھسلانے پر اس نے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رضیہ اور غزالہ بچپن کی دوست تھیں۔ غزالہ نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا جبکہ رضیہ نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی غزالہ کو خوشی محمد اچھا لگنے لگا۔ خوشی محمد کی طرف سے بھی مثبت رد عمل پا کر غزالہ نے عشقیہ خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غزالہ چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کی جانب سے تمام خطوط اس کی رازدار سہیلی رضیہ ہی لکھ کر دیتی تھی، اور خوشی محمد کے خطوط بھی وہی اسے پڑھ کر سناتی تھی۔ غزالہ کا موقف یہ تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ رضیہ اس کی طرف سے خوشی محمد کو بھیجے جانے والے خطوط میں کیا کیا لکھ کر بھیجتی تھی، اور خوشی محمد جواباً کیا لکھتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کر لیتی تھی جو رضیہ اسے بتاتی تھی۔ غزالہ کا خیال تھا کہ اس کی دوست نے اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا، اس کے اعتماد کو پارا پارا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوشی محمد سے خود پینگیں بڑھا رہی تھی اور دوسری جانب غزالہ کے کردار کے حوالے سے اس کے کان بھر رہی تھی۔ نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب خوشی محمد کے باپ نے غزالہ کا رشتہ ٹھکرا کر رضیہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ اس واقعے کے بعد غزالہ کو رضیہ اور خوشی محمد کی صورتوں سے نفرت ہو گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، چند روز پہلے کی بات ہے، ڈاکیا دوپہر میں ہمارے گھر ایک خط دے گیا۔ اس وقت سخاوت علی گھر پر ہی تھا اور صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں تو پڑھنا نہیں جانتی ہوں، میں نے وہ خط سخاوت علی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خط پر نظر پڑتے ہی کھانا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر منہ پھاڑ کر دھاڑا، تو اب تمہارے یاروں کے خط بھی آنے لگے؟ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، کس کا خط ہے؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا، اسی یار کا جس کے ساتھ شادی سے پہلے لوکن میٹھی یعنی آنکھ مچولی کھیلتی رہی ہو۔ تخم بد کا محبت نامہ ہے، تمہارے ہی نام ہے۔ وہ خط کو کھولتے ہوئے بڑبڑایا، ذرا دیکھوں تو تمہارے مجنوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ جیسے جیسے خط کی تحریر پڑھ رہا تھا اس کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ خط ختم کرنے کے بعد وہ گرجا، تم نے تو میری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا کل موہی۔ پھر اس پر جنون سوار ہو گیا اور وہ لاتوں گھونسوں سے مجھ پر برس پڑا۔ میں حتی المقدور اپنا دفاع کر رہی تھی مگر پیش نہیں چل رہی تھی۔ اس بپھرے ہوئے جنگلی سانڈ سے بھلا میرا کیا مقابلہ تھا؟ نتیجے کے طور پر میں پٹتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اسی دوران میں اس کی ماں بھی آ گئی جو کافی دیر سے گاؤں ہی کے ایک گھر میں گئی ہوئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے مگر وہ میرے سر پر کھڑا پھونکارتا رہا اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ خوشی محمد کے حوالے سے تو وہ شادی کے بعد ہی سے میرا ناک میں دم کیے ہوئے تھا، مگر اس تازہ ترین خط نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہارا چونڈا اور ناک کاٹ کر گھر سے نکال دوں، وہ زہر آلود لہجے میں بولا، مگر میں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ پہلے میں تمہارے عاشق کو زندہ دفن کروں گا، پھر تمہاری بوٹی بوٹی کاٹوں گا۔ غزالہ نے ہچکی آمیز انداز میں کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر ڈالے گا۔ میں نے تصدیقی انداز میں سوال کیا،
یعنی تمہیں یقین ہے کہ سخاوت علی ہی نے خوشی محمد کو قتل کیا ہے؟ ملک صاحب، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پر اس جیسے وحشی درندے سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں نے ایک دوسرے انداز میں اسے کریدا۔ غزالہ بی بی، تمہارا بیان ہے کہ وقوعہ کی رات تم بے خبر سوتی رہی تھی، اور تمہیں معلوم نہیں، یعنی تم یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس رات تمہارا شوہر رات بھر کیا کرتا رہا تھا۔ میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، اس رات سخاوت علی نے کون سے کپڑے پہن رکھے تھے؟ وہ جلدی سے بولی، وہی جناب جن پر خون لگا ہوا تھا، اور جو آپ کو پڑولے پر سے ملے تھے۔ میں نے اگلا سوال کیا، یعنی جب صبح تم اٹھی تو سخاوت علی کے جسم پر کوئی دوسرا لباس تھا؟ وہ چونک اٹھی۔ یہ تو میں نے خیال ہی نہیں کیا تھا، جانے کیوں پہلے میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ صبح سخاوت علی نے دوسرا لباس پہن رکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ رات والا لباس نہیں تھا۔ اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اگر غزالہ کے بیان کو منوان سچ سمجھ لیا جاتا تو سخاوت علی 100% قاتل تھا، مگر میرے نقطۂ نظر سے ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ مثلا مقتول خوشی محمد کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، اور بقول سکھے کی والوں کے اس کی ازدواجی زندگی خوشحال اور خوشگوار تھی۔ ایسی صورت میں اس کا غزالہ کے نام عاشقانہ خط لکھنا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ رحیم بخش کے علاوہ میں نے پنڈ کے 2 4 معزز لوگوں سے بھی غزالہ کے چال چلن کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ان کی رائے بھی غزالہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی، اس لیے غزالہ کی کہانی پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی تصدیق بہت ضروری تھی، اور یہ تصدیق سخاوت علی ہی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، اور وہ تھی کھوجی بابے تاجے کا تجزیہ۔ میں نے غزالہ سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھے، اور اس کی ساس نذیرہ کو اندر بلا لیا۔ چاچی نذیرہ، میں نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، تمہارا بیٹا بری طرح پھنس چکا ہے، اب اس کا بچنا ممکن نہیں، تمہاری بہو نے اس کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ میں نے دانستہ غزالہ کے بیان کا حوالہ دیا تھا تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھ سکے۔ کیا کہا ہے غزالہ نے؟ وہ پرتشویش نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کیا بیان دیا ہے؟ میں نے کہا، اس نے بتایا ہے کہ سخاوت علی ہی نے خوشی محمد کا قتل کیا ہے۔ وہ بے حیا جھوٹ بولتی ہے، اپنی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ میرے بیٹے کی گردن پھنسا رہی ہے۔ کون سے کرتوت؟ جب اسے کوئی لاج نہیں آئی تو میں بھی کیوں اس کی شرم رکھتی پھروں؟ نذیرہ اچانک پھٹ پڑی۔ پتہ نہیں وہ کون سی بری گھڑی تھی جب میں اسے بیاہ کر لائی تھی۔ اس نے میرے شیر جیسے جوان بیٹے کو روگ لگا دیا، دن رات سلگتا رہتا ہے۔ میں تو پچھتا رہی ہوں اس ویلے کو جب یہ کالی ہنیری میرے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے تھانے دار صاحب، اور اب یہ ڈائن میرے گبرو پتر کا کلیجہ کھانا چاہتی ہے۔ میں نے مزید 2 4 سوالات کیے۔ نذیرہ کے جوابات کا لب لباب یہ تھا کہ غزالہ نے اپنے انداز و اطوار سے ان کی ناک کٹوا دی تھی۔ اس کے بیان میں ہو سکتا ہے کہ ساس بہو کی چپکلش کا بھی دخل رہا ہو، مگر میں رحیم بخش اور دیگر معززین سکھے کی آراء کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نذیرہ سے اس دن کی مار پیٹ کی تصدیق بھی کی جب غزالہ کے نام خوشی محمد کا خط آیا تھا۔ اس نے اس حوالے سے سخاوت علی کی حمایت کرتے ہوئے غزالہ کو بے لباس گالیوں میں تول دیا تھا۔ میں نے غزالہ اور نذیرہ کے تحریری بیان پر ان کے انگوٹھے لگوائے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی میں نے انہیں یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ گاؤں سے باہر جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اور اگر جانا ناگزیر ہو تو پہلے تھانے میں اطلاع کریں۔ نذیرہ چیخ کر بولی، نہ بابا، اب تو میں اس بغیرت کو اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دوں گی۔ میری جاتی ہے جوتی۔ غزالہ نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، میرا ابا بھی تھانے آیا ہوا ہے، وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، میں اب سیدھی اپنے گھر جاؤں گی، ذرا سخاوت کو چھوٹ جانے دو۔ نذیرہ نے بھی ہوا میں ہاتھ چلائے، 3 طلاقیں نہ دلوا دیں تو میرا نام بدل دینا، میں تمہارا حلیہ بھی بدل دوں گی بوڑھی منحوس۔ غزالہ نے اسے گھورا، اور تمہارا وہ سونا چن چھوٹنے والا نہیں، ایسے قاتلوں کو تو فوراً پھانسی لگا دینی چاہیے۔ ہائے وے ربا، میں مر جاواں۔ نذیرہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولی، اس کالی زبان والی کو اٹھا لے میرے سونیا ربا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کوس کاس کر وہاں سے چلی جائیں گی، مگر صورتحال اچانک سنگینی اختیار کر گئی تھی۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر نذیرہ کے بال پکڑ لیے تھے اور اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر زمین پر گرا لیا تھا۔
مجھے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں گزشتہ 5 ماہ سے ایک چھت کے نیچے کس طرح امن و امان سے رہ رہی تھیں۔ مجھے مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ میں نے گرج کر کہا، بند کرو یہ تماشا، یہ تھانہ ہے، کوئی اکھاڑا نہیں۔ اتنی دیر میں ایک کانسٹیبل نے کوشش کر کے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا تھا۔ نذیرہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی اور دھیمی آواز میں ہائے وائے کر رہی تھی۔ غزالہ بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، یقیناً اپنی ساس کو صلواتیں سنا رہی ہوگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے انہیں وہاں سے روانہ کر دیا۔ نذیرہ اپنے گاؤں ٹالی والا چلی گئی، جبکہ غزالہ اپنے باپ محمد حسین کے ساتھ اپنے میکے سکھے کی روانہ ہو گئی۔ سخاوت علی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ غزالہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ جنون کی سی کیفیت میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بے تحاشا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حوالات کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اس نے خود کو لہو لہان کر لیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا گیا۔ بعد ازاں جب وہ ذرا نارمل ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے پھانسنے کی سازش کی گئی ہے۔ یہ اس کا خیال تھا، تاہم وہ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ قتل کے اکثر مجرم جب پوری طرح قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور انہیں بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ یہی موقف اختیار کرتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ سخاوت علی کے ریمانڈ کو چوتھا روز تھا۔ اس دن میں ذرا دیر سے تھانے پہنچا تھا۔ میں تھانے کے برآمدے سے گزر رہا تھا کہ ایک اندرونی کمرے سے مجھے کسی شخص کے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں سمجھا شاید سخاوت علی سے مہمان نوازی جتائی جا رہی ہے۔ اندر پہنچنے کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ حوالدار برکت علی ایک لہیم شہیم گنجے سر والے شخص کی خاطرداری میں مصروف تھا۔ گینڈے نما اس گوشت کے پہاڑ کو چٹائی پر اوندھے منہ لٹایا گیا تھا اور 4 کانسٹیبلوں نے اس کے ہاتھ پاؤں بڑی مضبوطی سے جکڑ رکھے تھے۔ حوالدار برکت علی سانس کھینچ کر 9x4 کے لتر سے مذکورہ شخص کی تشریف پر چترول کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر مجھے بتایا گیا کہ وہ غلام احمد عرف گامہ مویشی چور تھا۔ میں اس کا نام سنتے ہی چونک اٹھا۔ کہاں سے پکڑا ہے اسے برکت علی؟ حوالدار برکت علی نے میری موجودگی کو محسوس کر کے ہاتھ روک لیا تھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، یہ مردود خود ہی یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ رات یہ اپنی کارروائی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 افراد اسے تھانے چھوڑ گئے ہیں۔ رات بھر انہوں نے بھی اس کی خوب تواضع کی ہے۔ اب ہماری باری ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، جب تمہاری تسلی ہو جائے تو اسے میرے کمرے میں لے آنا۔ اوکے سر۔ حوالدار نے مجھے سلوٹ مارا۔ میں وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میرے کانوں میں گامے کی کربناک چیخ گونجی۔ حوالدار برکت علی نے منقطع سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ محرر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے گامے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، کچھ دیر پہلے پنڈ منڈھورا کلاں سے 3 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے گزشتہ رات گامے کو ایک زمیندار حشمت رائے کے باڑے میں مویشی کھولتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اب اسے ہمارے حوالے کر گئے ہیں۔ گامہ مویشی چور ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ وہ موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل بھیج کر فوراً کھوجی بابے تاجے کو بلوا لیا۔ دوپہر تک میں بہت مصروف رہا، مختلف فریادیوں کو نمٹاتا رہا۔ مجھے ذرا فرصت ملی تو حوالدار برکت علی گامے کو میرے کمرے میں لے آیا۔ اس وقت تک اس کی اچھی خاصی حجامت بن چکی تھی۔ گامے کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی ہیوی ڈیوٹی مونچھیں تھیں، جو اس نے بالکل گاما پہلوان سٹائل کی رکھ چھوڑی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے ڈنگر، تم نے خوشی محمد کو کیوں قتل کیا؟ جناب، میں نے تو زندگی میں ایک مرغی تک ذبح نہیں کی۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، خوشی محمد کو میں نے قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تمہیں موقع واردات سے فرار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ مولوی عبد الرحمان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولوی عبد الرحمان نے ایسی کوئی تصدیق نہیں کی تھی، اس نے محض ایک شخص کو باڑے میں سے کود کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ حوالدار نے گام میں سے سچ اگلوانے کے لیے یہ جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اوئے، بولتے کیوں نہیں، گونگلو کی اولاد؟ برکت علی نے اس کے سر کے چٹیل میدان پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں تم سے۔
وہ میز کے نیچے گھس کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ جناب، میں قاتل نہیں ہوں، میں تو صرف ڈھور ڈنگر چوری کرتا ہوں، وہ روتے ہوئے بولا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کسی خوشی محمد کو قتل نہیں کیا، میں تو اسے جانتا بھی نہیں۔ اوئے لکڑی کے باندر، باہر نکل! حوالدار نے اسے کرتے سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک تو گاما وزنی تھا، دوسرے وہ میری ٹانگوں سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ دو سپاہیوں نے برکت علی کی مدد کی اور کھینچ کر گامے کو باہر نکالا۔ وہ چور جس کی دہشت آلے دوالے کے گاؤں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، اس وقت ایک سوکھے پتے کی طرح کپ کپا رہا تھا۔ میں نے کڑک کر پوچھا، تمہاری خوشی محمد سے کیا دشمنی تھی؟ کوئی نہیں سرکار، آپ کس خوشی محمد کا پوچھ رہے ہیں؟ وہی خوشی محمد، تیری بیبے کا یار، جسے تو نے سوکھے کی میں اس کے باڑے کے اندر چارپائی کے اوپر 27 تاریخ کو منگل کی رات خنجر کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ کچھ یاد آیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ ہم نے تمہارا کھورا بھی نکلوا لیا تھا۔ سکھے کی سے نکل کر کوٹ کشال کی طرف گئے تھے یا پھر ٹالی والا کی جانب؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے کس کے ایما پر خوشی محمد کا خون کیا تھا؟ کیا وہ لڑکی تمہیں بہت اچھی لگتی ہے؟ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا تھا جو خطا گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جناب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا، نہ ہی میں قتل جیسے معاملات میں پڑتا ہوں۔ میں تو بس ڈنگر چوری کرتا ہوں۔ رب دی سو، آپ میری بات کا یقین کریں، اس رات بھی میں ڈنگر چوری کرنے ہی گیا تھا، مگر… اوئے، اگر مگر کیا کرتے ہو، جن کی اولاد! حوالدار نے اس کی پیٹھ پر ٹھوکر ماری۔ پوری بات بتاؤ۔ وہی بتا رہا ہوں سرکار، وہ ایک جھرجھری لے کر بولا۔ میں تو ڈنگر چوری کرنے کے ارادے ہی سے باڑے میں داخل ہوا تھا، مگر وہاں کا نقشہ دیکھ کر تو فرشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں جیسے کود کر باڑے میں گیا تھا ویسے ہی واپس نکل آیا اور کوٹ کشال کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے یاد ہے، جب میں باڑے سے نکل کر گلی میں دوڑ رہا تھا تو کسی نے آواز دے کر مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، پر میں جو کچھ باڑے میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد تو رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا دیکھ لیا تھا تم نے وہاں؟ ایک لاش۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھیں کھول کر بولا، یہ تو آپ سے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کسی خوشی محمد کی لاش تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کا پورا بدن خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا، اوئے الو کے تخم، تم نے اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا کہ اس کا پورا بدن خون میں نہایا ہوا تھا؟ میں اس کے قریب گیا تھا جی، وہ جلدی سے بولا۔ یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے جناب۔ اگر کوئی شخص جانوروں کے پاس سویا ہوا ہو تو ہم اس کو رومال سنگھا دیتے ہیں۔ اس رومال پر ایک مخصوص دوائی لگی ہوتی ہے، سانس کے ساتھ وہ دوائی سونے والے کے پھیپڑوں میں چلی جاتی ہے اور وہ اینٹا غفیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم اپنا کام بآسانی انجام دے لیتے ہیں۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں؟ اگر وہ صرف مویشیوں کی چوری میں پکڑا گیا ہوتا تو ممکن تھا وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس کی گردن ایک قاتل کے طور پر جلد ہی پھانسی کے پھندے تک پہنچنے والی تھی۔ جان پر بنائے تو آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، آہو جی، میرے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ ہم نے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں اور چوری شدہ مویشی ایک دوسرے کے علاقے میں جا کر بیچتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پکڑے جانے کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد اس نے کہا، پر قسمت ہی خراب ہو تو بندہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ صرف پکڑا ہی نہیں جاتا بلکہ اگلے جہان بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا، قتل کے کیس میں چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے بچو۔ وہ میری منتیں کرنے لگا اور گڑ گڑا کر مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ قاتل نہیں۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان کا تعلق پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد اور قلعہ دیدار سنگھ سے تھا۔ گاما گزشتہ رات منڈھورا کلاں سے پکڑا گیا تھا۔ مویشی چوری کرنا ایک الگ معاملہ تھا۔ میرے نزدیک خوشی محمد کے قتل کی زیادہ اہمیت تھی، مگر گامے کے بیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں خوشی محمد کی موت کا وقت رات 2 اور 3 کے درمیان بتایا گیا تھا، جبکہ گامے کو باڑے سے نکلتے ہوئے تقریباً فجر سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اس لحاظ سے گاما خوشی محمد کے قتل میں ملوث نظر نہیں آتا تھا، تاہم
کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مجھے کھوجی بابے تاجے کا انتظار تھا۔ اوئے گامے گانی والے، گامے مویشی چور نے گلے میں طلائی تعویذوں والی گانی پہن رکھی تھی، ذرا یہ تو بتا کہ تم کل رات پکڑے کیسے گئے؟ تمہارے پاس تو سنگھانے والا رومال ہوتا ہے۔ میں خوشی محمد کے قتل کے ذکر کے بجائے اس کے کارناموں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گاما قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ اس نے بتایا، لو جناب، کچھ نہ پوچھو جی، میں تو مغالطے میں مارا گیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے تو بندے کو بے ہوش کر دیا تھا، مگر وہ حقیقت میں بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یا تو وہ تھا ہی ذرا سخت جان، یا پھر دوائی کا اثر رومال میں سے کم ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے جیسے ہی ایک بھوری مج کے رسے پر ہاتھ ڈالا، اس کے گلے میں بندھی ہوئی ٹلی یعنی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بندہ جو مویشیوں کی راکھی یعنی رکھوالی پر مامور تھا، جاگ گیا۔ اس نے جاگتے ہی چور چور چلانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہاں کئی افراد جمع ہو گئے۔ میں نے کوشش تو بہت کی، مگر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے ڈانگوں اور سوٹوں کے ساتھ کوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہائے، رہی سہی کسر حوالدار صاحب نے پوری کر دی ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے گامے۔ میں نے کہا، اب تو تمہاری ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنی ہے۔ مائی باپ، آج مجھے معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میرے باپ کی توبہ جو آج کے بعد کسی پرائے ڈنگر کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب۔ میں نے کہا، تمہیں اتنی آسانی سے معافی نہیں ملنے والی گامے پہلوان، یہ قتل کا معاملہ ہے۔ وہ دہشت ناک چور ایک حقیر جانور کی طرح میری خوشامد میں لگا ہوا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں چور ضرور ہوں مگر قاتل نہیں ہوں۔ آپ کسی غلط فہمی میں مجھے پھانسی چڑھا کر خواہ مخواہ ایک بے گناہ کا خون اپنی گردن پر نہ لیں۔ اس کے لہجے میں متاثر کن بے چارگی تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، بابا تاجہ آ گیا ہے، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ دوسرے ہی لمحے بابا تاجہ میرے روبرو کھڑا تھا۔ میں نے گامے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاما مویشی چور ہے، ذرا اس کے ننگے پاؤں کا کھرا چیک کرنا۔ تمہیں یاد ہے نا اس دن؟ فکر ہی نہ کریں سرکار، بابے تاجے کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ وہ میری وضاحت سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر گامے کو مخاطب کر کے بولا، اوئے چور کی اولاد، آ جا میرے پیچھے۔ وہ گامے کو اپنے ساتھ تھانے کے کچے صحن میں لے گیا، جوتے اتروا کر اسے کچھ دیر تک کچی زمین پر چلاتا رہا، پھر میرے پاس آ کر اپنی ماہرانہ رائے پیش کر دی۔ ملک صاحب، یہی شخص باڑے سے نکل کر کوٹ کشال کی جانب گیا تھا، اور وہ کھرا جو ٹالی والا والے راستے پر ملا تھا، عام ننگا پاؤں اور کنگ سائز کھسا۔ بابا تاجہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، وہ ننگا پاؤں گامے کے پاؤں سے بہت مختلف تھا۔ اس وقت میرے اور بابا تاجے کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ گامے کو میں نے حوالدار کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے تشویشناک نظروں سے تاجے کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں پورا یقین ہے کہ گامے کا کھرا ٹالی والا کی جانب نہیں گیا تھا؟ جناب، ٹالی والا پنڈ کی جانب تو کسی کا بھی کھرا نہیں گیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ البتہ ٹالی والا کی طرف جانے والے راستے پر وہ کھرا ملا تھا جس کے ایک پاؤں میں غیر معمولی بڑا کھسا تھا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا، جو عام انسان کے پاؤں کے برابر تھا۔ یہ کھرا بھی کچھ آگے جا کر جامن کے ایک درخت کے نیچے ختم ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہم گھوڑے کے کھرے کی مدد سے ٹالی والا پہنچے تھے اور سخاوت علی کو گرفتار کر لیا تھا۔ میرا مطلب بھی یہی تھا، میں نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص گاما مویشی چور اس رات ٹالی والا کی جانب نہیں گیا تھا؟ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلا کر بولا، ملک صاحب، میں نے ایسے ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کے کھرے بھی نکالے ہیں جنہوں نے پاؤں پر موم جامے کی تھیلیاں چڑھا کر وارداتیں کی تھیں۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے تعاون کا بہت شکریہ۔ سوکھے شکریہ سے کام نہیں چلے گا ملک صاحب، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، ابھی تک میرا انعام مجھے نہیں ملا۔ میں نے کہا، ابھی تک اصل قاتل کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاتل کو پکڑنا یا چھوڑنا آپ کا کام ہے سرکار، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، مجھے میرا انعام ملنا چاہیے۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، لو، یہ رکھ لو، اپنے پاس سے دے رہا ہوں۔ اس نے نوٹ شلوار کے کھیسے یعنی بڑی جیب میں ڈالنے کے بعد مجھے ایک زوردار سلوٹ مارا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
آج کل 200 روپے کی کوئی خاص ویلیو نہیں، مگر اس زمانے میں اسے اچھی خاصی رقم سمجھا جاتا تھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک مرتبہ پھر رک گئی تھی۔ گاما مویشی چور کی ذات شک و شبے کے دائرے سے نکل گئی تھی، مگر ابھی اس پر دیگر مقدمات چلنے تھے۔ تاہم میرے نزدیک پہلی اہمیت خوشی محمد کے قتل والے کیس کی تھی۔ شہادتیں اور ثبوت سخاوت علی کی جانب اشارہ کرتے تھے، مگر گزشتہ 5 روز میں اس کو جتنی پھینٹی لگ چکی تھی اور میں نے تفتیش کے جو گر آزما لیے تھے، وہ کسی عادی مجرم سے بھی اقبال کروانے کے لیے کافی تھے، لیکن ابھی تک سخاوت علی نے خوشی محمد کے قتل کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اب لے دے کر غزالہ ہی ایک ایسی ہستی بچتی تھی جس پر اگر سختی کی جاتی تو شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ اب تک اس نے جو بیان دیا تھا میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ میں نے دوسرے روز غزالہ کو پوچھ گچھ کے لیے دوبارہ بلا لیا۔ اس سلسلے میں نے ایک کانسٹیبل کو سکھے کی روانہ کر دیا۔ ساس سے جھگڑے کے بعد وہ ٹالی والا جانے کے بجائے اپنے میکے سکھے کی چلی گئی تھی۔ کانسٹیبل کو تھانے سے نکلے ہوئے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ غزالہ کا باپ محمد حسین اپنی بیوی صدیقہ کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ تھانے دار صاحب، ہم تو لٹ گئے، محمد حسین نے روتے ہوئے بتایا۔ ہماری غزالہ کو وہ لے گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے لے گیا جی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، کون لے گیا غزالہ کو؟ کیا ہوا ہے؟ اکو بدماش میری دھی نو چک کے لے گیا ہے جناب، صدیقہ نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا اندھیر مچ گیا ہے، اب تو کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے اکو بدماش کا نام سن رکھا تھا، اس کا تعلق سکھے کی گاؤں ہی سے تھا، مگر وہ اپنے گاؤں کی کسی عورت کو کیوں اٹھا کر لے گیا تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور عورت بھی وہ جس کا شوہر قتل کے الزام میں عدالتی ریمانڈ پر میرے تھانے کے حوالات میں پڑا تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میں نے محمد حسین سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ آج صبح جناب، بالکل تڑکے ویلے۔ تمہاری اس سے کوئی دشمنی تھی؟ محمد حسین کے بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا، ہماری بدماشوں اور لچے لفنگوں سے نہ دوستی ہے اور نہ کسی قسم کی دشمنی۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ اٹھا کر تو نہیں لے جاتا بی بی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اور عورت بھی شادی شدہ۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، سچ سچ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب، محمد حسین نے کہا۔ ایک تو میری بچی اغوا ہو گئی ہے اور آپ ہم پر ہی شک کر رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے کہا، انصاف کی بات تو بعد میں ہوگی محمد حسینہ، پہلے یہ تو بتاؤ کہ جب اکو بدماش تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو وہاں اور کون کون تھا؟ موقع پر تو کوئی نہیں تھا جی، بس میں اور صدیقہ ہی تھے، اس نے بتایا۔ اکو نے ہمیں رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا، وہ ہماری نظروں کے سامنے غزالہ کو کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ بعد میں ہمارے شور مچانے سے آس پاس کے گوانڈی یعنی پڑوسی جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، اور سیدھے ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ اکو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر کس طرف گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا رخ تو اسی طرف تھا جناب، رسول پور تارڑ کی طرف، پر خدا جانے وہ کدھر گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اکو کا گھر بھی سکھے کی ہی میں ہے۔ کبھی تھا جناب، اب تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے۔ غنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ جناب؟ میں نے پوچھا، اور اس کے گھر والے؟ وہ عرصہ ہوا سکھے کی چھوڑ کر منڈھورا کلاں جا چکے ہیں۔ میں نے صدیقہ سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھے۔ وہ چلی گئی تو میں نے محمد حسین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تھانے دارانہ انداز میں کہا، مجھے تم خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو محمد حسین۔ میں سمجھا نہیں سرکار، اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ دیکھو محمد حسین، میں تھانے دار ہوں، ذرا مختلف قسم کا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، میں سیدھے لوگوں کے ساتھ سیدھا رہتا ہوں اور ان کی بھرپور مدد بھی کرتا ہوں، مگر جو لوگ میرے ساتھ ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ میں برا پیش آتا ہوں۔ سرکار، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ محمد حسین، اکو بدماش نے غزالہ کو کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ جی، بدماشوں کا تو کام ہی… تو میں سمجھ لوں کہ تم حقیقت مجھ سے چھپانا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے ڈانٹ کر کہا، اکو سے تمہاری دشمنی ہے؟ وہ میرے انداز کو دیکھ کر سہم گیا، جلدی سے بولا، جناب ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ تو خواہ غزالہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا مطلب پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ غزالہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟
غزالہ کی شادی سے بہت پہلے جناب، محمد حسین نے بتایا۔ پر آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، میں ایک بدماش سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دیتا؟ تم نے شادی سے انکار کیا تو اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں جناب، وہ تو خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، اس نے کوئی دھمکی شمکی نہیں لگائی تھی؟ بالکل نہیں جناب، غزالہ کی شادی کے وقت وہ سکھے کی میں ہی تھا۔ محمد حسین نے بتایا کہ شادی سے انکار کے بعد تو وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ ہم نے دوبارہ اسے گاؤں میں نہیں دیکھا، اور اب اچانک اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا۔ میں نے رولر کو اپنے بائیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا، کچھ چھپا تو نہیں رہے ہو تم مجھ سے؟ میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا جناب۔ میں نے کہا، محمد حسین تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گاؤں میں چند روز پہلے خوشی محمد کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل کے شبے میں تمہارا جوائی اس وقت ہمارے تھانے میں بند ہے۔ اس کے خلاف پکے ثبوت ہیں ہمارے پاس، حتیٰ کہ تمہاری بیٹی نے بھی اس کے خلاف بیان دیا ہے۔ اس صورتحال میں کوئی بھی معمولی سا ذہین شخص بھی کیا سوچے گا؟ تم ہی بتاؤ، اس سے کیا نتیجہ نکالیں؟ غزالہ کا بیان ہے کہ سخاوت علی نے خوشی محمد کو قتل کیا ہے، اور وجہ قتل اس کا مشکوک کردار ہے۔ اب غزالہ کو بدماش گھر سے اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے پتا چل چکا تھا کہ غزالہ نے ہمیں کیا بیان دیا تھا۔ جب حالات کی سنگینی اس پر واضح ہوئی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوفناک نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم باپ ہو محمد حسین، میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں اور تمہارے درد کو بھی محسوس کر رہا ہوں، مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ معاملہ تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ قانون کی مدد کر کے تم فائدے ہی میں رہو گے۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ اس بدبخت نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے جیسے تیسے اس کی شادی کی تھی، خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ چلو سر سے بوجھ اترا۔ اب سکون سے مر تو سکوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ کاش میں یہ موقع آنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب محمد حسین سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ساری بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ غزالہ کے کردار کے اتنے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے کہ میری توجہ اسی پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو شک ہونے لگا تھا کہ اسے اکو بدماش نے اغوا نہیں کیا، بلکہ اغوا کا سوچا سمجھا ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے کہا، محمد حسین تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں تمہاری بیٹی کو جلد ہی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ خوشی محمد کے قتل سے جو سنسنی خیز سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہی چلا گیا تھا، اور اس پورے کھیل میں غزالہ کلیدی حیثیت رکھتی تھی، اور غزالہ کو اکو بدماش نے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے ٹالی والا میں جب پہلی مرتبہ غزالہ کو دیکھا تھا تو اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ کبھی وہ انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دیتی تھی، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اپنی ایک نظر سے قتل کر ڈالے گی۔ اس پر اس کی بے باکی نے اس کی دلکشی کو فزوں تر کر دیا تھا۔ جوبن اس کے انگ انگ سے پھوٹا پڑتا تھا۔ کوئی بھی مرد پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو سکتا تھا۔ اکو بدماش کا اگر اس پر دل آ گیا تھا تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر اکو کی گرفتاری کے لیے 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دیں۔ ہر ٹیم میں 6 کانسٹیبل تھے۔ ایک سینئر اہلکار ان کا لیڈر تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو الرٹ کر دیا۔ خود میں نے منڈھورا کلاں کا رخ کیا، کیونکہ محمد حسین کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اکو کے گھر والے سکھے کی چھوڑ کر منڈھورا کلاں چلے گئے تھے۔ مجھے منڈھورا کلاں سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اکو کئی ماہ سے گھر والوں کے رابطے میں نہیں تھا۔ اس دوران میں نے سخاوت علی کو عدالت میں پیش کر کے مزید 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ تاہم میرا ارادہ اس پر تشدد کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ چھاپہ مار ٹیمیں مسلسل ناکامی کا شکار تھیں کہ ایک روز ایک مخبر نے اطلاع دی کہ اکو بدماش آج کل موزہ راڑیاں کے ایک ڈیرے میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 10 مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ اے ایس آئی نور شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم ڈیرے پر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ میں نے مسلح پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیں
اور اگر کوئی شخص ڈیرے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ میں اپنے تھانے کے ذہین اور مستعد کانسٹیبلوں کو چن کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اکو بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ ویسے بھی آس پاس زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اکو باہر نکلتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ سفید پوش مسلح جوانوں نے جب پوری طرح ڈیرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اے ایس آئی نور شاہ نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو بہت نیک ہے پتر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے دستک دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ سامنے اکرم المعروف با اکو بدماش کھڑا تھا۔ وہ ہمیں غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا۔ واضح رہے کہ میں اور اے ایس آئی وردی میں تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی بڑی صورت کے ساتھ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور بھرا مار کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے آنے واحد میں اپنے سرکاری ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا دی۔ نور شاہ نے بڑی چابک دستی سے اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہوا تھا۔ اکو کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے دھاڑ کر پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کے چہرے پر جو خوف نظر آیا تھا اب مفقود ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ گہرے اطمینان نے لے لی تھی۔ وہ نہایت ہی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، غزالہ اندر ہے۔ اس نے ڈیرے کے واحد بڑے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ ہم دونوں اسے اپنے ساتھ اندر کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر پہنچے۔ ہتھکڑی کی زنجیر نور شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اندر پہنچ کر ہمیں ایک حیرت ناک منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ غزالہ چاروں شانے چت ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا اگرچہ ارد گرد کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، مگر کمرے کے اندر روشن چراغ کی ملگجی روشنی میں نے فوراً غزالہ کو پہچان لیا تھا۔ اس کی حالت افسوسناک تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ میں نے گرج کر پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ موذی سانپ نے کاٹ لیا ہے، اکو کے لہجے میں دنیا جہاں کا رنج سمایا ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اکو نے بتایا، آج صبح وہ ہوائی جے ضروریہ کے لیے ڈیرے سے باہر کھیتوں میں گئی تھی تو کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا، اور یہ صبح سے اسی حالت میں پڑی ہے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے؟ اگر یہ مر آ گئی تو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کی روشنی میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ پولیس میری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارتی پھر رہی تھی۔ ابھی میں ساتھ والے پنڈ جا رہا تھا، وہاں ایک بوڑھا سپیرا رہتا ہے، میں اسے لینے جا رہا تھا۔ اسی دوران میں اے ایس آئی نے مخصوص سیٹی بجا کر سادہ پوش جوانوں کو ڈیرے کے اندر بلا لیا تھا۔ اکو بھاری نفری کو دیکھ کر چونک اٹھا، پھر ملتجی لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے چاہے جو بھی سزا دے لیں مگر غزالہ کو بچا لیں۔ اوے منحوس جانور کے فرزند ارجمند، میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی طرف سے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ غزالہ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا جناب۔ وہ اس وقت ایک دھانسو بدماش کے بجائے مصیبت زدہ فریادی لگ رہا تھا۔ آپ اسے ہسپتال لے جائیں۔ وہ تو ہم کریں گے ہی، پر تم سے بھی ہمیں بہت کام ہے۔ اے ایس آئی نے اس کی گردن پر دھموکا رسید کرتے ہوئے کہا، اوے چلو آگے لگو۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے کی جانب چل پڑے۔ غزالہ کو اسی رات شہر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اکو بدماش کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں رات گئے گھر لوٹ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک اے ایس آئی کو میں نے جاتے جاتے خصوصی ہدایات کر دی تھیں۔ دوسرے روز میں خاصی تاخیر سے تھانے پہنچا۔ وہاں بڑی سنسنی خیز خبریں میری منتظر تھیں۔ غزالہ بچ نہیں سکی تھی۔ موذی سانپ کا زہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی ہی حالت میں چل بسی تھی۔ مجھے یہ ساری باتیں حوالدار برکت علی نے بتائی تھیں۔ رات کی ڈیوٹی والا اے ایس آئی بھی ابھی تھانے میں ہی موجود تھا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ ملک صاحب، ہمیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، بندہ آپ ہی تیار ہے، کہہ رہا تھا کہ سب کچھ آپ ہی کو بتائے گا۔ اسے غزالہ کی موت کا پتہ چل چکا ہے؟ نہیں جناب، ہم نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتائی، اے ایس آئی نے کہا۔ سخاوت علی بھی بیوی کے انجام سے بے خبر ہے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ سخاوت علی اور اکو بدماش کو جب غزالہ کی موت کا پتہ چلا تو دونوں پر مختلف اثر ہوا تھا۔ سخاوت علی نے یہ خبر سنتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ اکو پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو رہی تھی۔ اس نے شکستہ لہجے میں اقبال جرم کر لیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ وہ غزالہ کے عشق میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور غزالہ کے مطالبے کو محبوب کی خواہش سمجھتے ہوئے اس نے خوشی محمد کی جان لے لی تھی۔ اکو کے طویل بیان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے بیان لکھوانے سے پہلے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا، تھانے دار صاحب، میری زندگی تو غزالہ سے تھی۔ جب وہ ہی زندہ نہ رہی تو میں بھی جی کر کیا کروں گا؟ اکو غزالہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ غزالہ بھی چپکے اسے چاہتی تھی، جیسے وہ چپکے اور بھی بہت سے اہلیان سکھے کی کو چاہتی تھی۔ اکو نے سیدھے طریقے سے اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، مگر محمد حسین کے چٹے انکار نے اسے دل برداشتہ کر دیا۔ وہ ایک بدماش تھا، بدماشی کے بل پر غزالہ کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک عاشق کا دل دھڑکتا تھا۔ اس نے زور زبردستی کے بجائے خود پر جبر کر لیا۔ اسی دوران میں خوشی محمد کے گھر والوں نے غزالہ کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر غزالہ کی شادی سخاوت علی سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر ٹالی والا چلی گئی۔ غزالہ رضیہ اور خوشی محمد کے لیے اپنے سینے میں انتقام کی آگ دہکائے سسرال پہنچ گئی۔ اکو زیادہ عرصہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک روز اس سے ملنے ٹالی والا پہنچ گیا۔ غزالہ سخاوت علی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اکو نے جب اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، تو غزالہ کے شیطانی ذہن نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے اکو سے فرمائش کی کہ اگر وہ خوشی محمد کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ غزالہ نے سخاوت علی کا پتہ صاف کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ آئے روز کی مار پیٹ سے اس کا جی اب اٹھ گیا تھا۔ اکو نے اسے یاد دلایا کہ وہ سخاوت علی کی منکوحہ ہے۔ غزالہ کا منصوبہ مکمل اور بے داغ تھا۔ اس نے اکو کی تسلی کر دی، پھر اسے اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ کر دیا۔ اکو بخوشی آمادہ ہو گیا۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے غزالہ نے اکو ہی سے اپنے نام خوشی محمد کے حوالے سے ایک خط بھی پوسٹ کروا دیا۔ پھر اکو سخاوت علی کے کپڑے اور خصے لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ خوشی محمد کو قتل کرنے کے بعد وہ سیدھا ٹالی والا پہنچا۔ خون آلود لباس، ایک خصہ اور خنجر ایک پوٹلی میں لپیٹ کر سخاوت علی کے گھر کے پچھواڑے ایک مخصوص جگہ پر چھپا دیے۔ غزالہ نے دوسرے روز سخاوت علی کے گھر سے نکل جانے کے بعد حسب پروگرام وہ پوٹلی وہاں سے نکال کر اپنے گھر کے اندر پڑولے کے اوپر چھپا دی۔ غزالہ نے اکو کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ خصے کا ایک پاؤں وہ جائے واردات پر ہی چھوڑ آئے۔ اس سے غزالہ کا مقصد یہ تھا کہ پولیس آسانی سے سخاوت علی تک پہنچ جائے۔ اکو سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ دوسرا خصہ پہنے پہنے چلتا رہا۔ اس طرح بائیں خصے کے ساتھ ساتھ اکو کے دائیں ننگے پاؤں کا کھرا بھی بنتا چلا گیا۔ غزالہ کی ہدایت کے مطابق وہ اپنا کام کر کے منظر سے غائب ہو گیا۔ غزالہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مناسب موقع پر اسے بتا دے گی کہ اب کیا کرنا ہے۔ غزالہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل اور بھرپور تھا۔ اس فتنہ سامان نے خوشی محمد کو قتل کروا کر دونوں میاں بیوی سے انتقام لے لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ناپسندیدہ شوہر کے لیے پھانسی کے پھندے کا اہتمام بھی کر دیا تھا، مگر عین وقت پر اکو کی بے صبری اسے لے ڈوبی۔ اکو کو جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خلاف پروگرام غزالہ کو اٹھا لے گیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اکو کو بہت کریدنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک لفظ بتا کر نہیں دیا۔ وہ میرے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ دہرا دیتا تھا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ آپ جلد از جلد مجھے سزا دلوائیں۔ مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں نے اسی روز سخاوت علی کو چھوڑ دیا۔ اکو اقبال جرم کر چکا تھا۔ اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 روز کے بعد میں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت چالان تیار کروا کے اکو کو عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے یاد ہے، یہ کیس زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس خونی ڈرامے کا مرکزی کردار غزالہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ غزالہ جیسے کردار دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ زن، زر اور زمین کے جھگڑے کرۂ ارض پر ہر مرتبہ ایک نئے انداز کا گل کھلاتے ہیں۔ قیامت تک یہ فساد برپا ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔